الله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد بزرگوں، بھائیوں تے عزیزوں، اصل تقریر کرنے والے تھے بعد نے اللہ تعالی انہاں سب نو خالص اپنا قرآن مجید تے صحیح حدیث صحیح تے حق بیان کرن دی توفیق دے تے قرآن تے حدیث تو تے صحابہ دے فیصلیاں تو تے آثار تو جو کچھ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تے انہاں دیاں استاداں تے شاگرداں سمجھے اللہ اسے سمجھ نال بیان کرن دی توفیق دے۔ اے کولو نہ اپنے قرآن دی آیتاں دے ترجمے کڑے تے نہ حدیث دا مطلب غلط بیان کرے تے نہ کوڑیاں روایتاں تے موضوع تے ضعیف تے منکر تے شاذ تے معلل تے معضل تے غریب روایات نو بیان کرے۔ اللہ اس کرتوت تو ہی بچائے۔ اسی اخواندے جو ہے اپنے آپ نو اہل سنت والجماعت حنفی ہیں تے چوں اماماں نو منن والے اہل سنت والجماعت کہلاندے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دے پیروکار، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دے پیروکار، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دے پیروکار، انہاں تیناں اماماں دے بھی پیروکار اہل سنت والجماعت۔ سنیا ہے جنا موٹا مسئلہ کہ فلانی شاید چوں مذہبی حلال ہے یا چوں مذہبی حرام ہے، تو دا مطلب ہے نہ چوں بزرگاں نے حضرت امام ابو حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہاں بزرگاں نے جس طرح قرآن تے حدیث نو سمجھیا ہے وہ حق ہے تے صحیح ہے، تے انہاں دے منن والے اسی طریقے نال جس طرح انہاں خدا خوفی نال تے پورے تقوی نال، پوری طہارت نال، پوری خشیت الہی دے نال تے نبی پاک دی امت دی پوری ہمدردی تے خیر خواہی دے جذبے نال تے پورے علم دے نال جس طرح انہوں نے قرآن تے حدیث تے صحابہ دے فیصلے تے آثار نو سمجھیا، اللہ تعالیٰ اسی جد اہل سنت والجماعت حنفی کہلانے ہاں تے سانو بھی اسی طریقے ہوتے جس طرح انہاں سمجھیا او دے مطابق یا پھر اپنے آپ نو اہل سنت حنفی کہلانا چھڑ دے، جو کولو ہی مطلب کرنے ہون اپنے قیاس کے خیال نال قرآن دیاں آیتاں دے یا حدیثاں دے یا صحابہ دے آثار دے تے اخوانا بھی اہل سنت والجماعت حنفی، اس منافقت دا کیڑا فائدہ ہے؟ نہ منافق بندہ بنے، سدھا آکھو اسی غیر مقلد ہوں، اسی نہیں ابو حنیفہ دی تقلید کر دے، تے جے او دی تقلید کرنی ہے تو دی تقلید دا تے مطلب ہی وہی ہے امام حنیفہ نو من کے اپنے آپ نو اہل سنت والجماعت حنفی اخوانا، یعنی ابو حنیفہ دا میں مقلد ہاں، یعنی جس طرح انہوں نے قرآن و حدیث منو سمجھایا، جس طرح صحابہ دے فیصلے انہوں نے سمجھائے، عقیدے والوں، اعمال والوں، احکام والوں میں اسے دا قائل ہاں، انہیں حق سمجھیا، اللہ کی رضا واسطے سمجھیا، تو امت دی خیر خواہی واسطے سارا قانون مرتب کیتا، قرآن تو تے حدیث تو تے صحابہ دے آثار تو جدا نام ہے فقہ۔ یہ نہ ہوئے نالے ماسی تے نالے چوڑیاں، آکھی بھی جان اسی اہل سنت والجماعت حنفی ہاں، تے جو کچھ متقدمین احناف نے، جو کچھ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں تنوں تے مدار حنفیت دا، انہوں نے جو مسائل قرآن حدیث تو درج کیتے نے، اگر انہوں تو وہ باہر جاندہ ہے تے اپنے کولوں کردا ہے مانے تے ضعیف تے موضوع روایتاں جدے بارے شدت نال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ انکار کیتا، وہ فرماندے نے پہلا اصول جڑا انہاں قائم کیتا ہے کسی حدیث نو منن واسطے یا کسی حدیث نو ترک کرن واسطے، رد کرن واسطے، وہ فرماندے نے سب تو پہلا اصول ہے اللہ دا قرآن، جس قرآن پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماراں کھادیاں، دکھ اٹھائے، مصیبتاں سہیاں، کہ آپ دی بیٹی اونٹ تے سوار نیزے مار کے اس قرآن پیچھے ہٹھاں گرایا، 3 وارے قیداں کٹیاں، پانی دانے بند ہوئے، 13 ورے دکھیا زندگی تے جیرن گزاری، اللہ تعالیٰ اگوں ہاتھ اٹھان دی اجازت نہیں سی دتی کہ جڑے نال ایمان لیاوندے جان وہ بھی ماراں کھاندے جان، کہیں اس زمانے شہید بھی ہو گئے انہاں 13 وریاں چ، کئی عورتاں شہید ہو گئیاں، کئی مرد شہید ہو گئے، مطالبہ کی سی مکے دیاں مشرکاں دا، ایتے بے قرآن غیر ھذا، اے قرآن سنانا چھڑ دے کہ اور کوئی کھڑے آ قرآن لیا، ما سمعنا بھذا فی الملت الآخرہ، اے جو کوئی تو کہنا قرآن میرے تے نازل ہوندا رب والوں وہی آوندی ہے، اساں اپنے پیو دادے جڑے مر گئے نے ساڈے اخیر، انہاں کولوں بھی اے مسئلہ کدی نہیں سنیا جڑا تو سنانا کہنا رب دے قرآن دا مسئلہ ہے، اللہ جو نے قرآن کتھوں تو لیاندا ہے، یہ قرآن دا مسئلہ ہے، اللہ دی وحی وچ اللہ دے قرآن تے اللہ دی کتاب دا مسئلہ ہے، اساں اپنے باپ دادے کولوں نہیں سنیا، وہ کو خدا دے منکر سن، حضرت ابراہیم نو منن والے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو منن والے، اسی نسل بھی انہاں دی، تو بھی انہاں دی نسل تے اسی بھی انہاں دی نسل، سارے قریش حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی، اسی نسل بھی انہاں دی تے ساڈا مذہب تے دین بھی انہاں دا، اپنے آپ نو مکے والے ابو جہل ابو لہب دی پارٹی حنیفی اخواندے سن، حنیفی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی صفت اللہ فرمائی ہے نا حنیف، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ادھر حضرت ابراہیم وال نسبت کر کے اپنے آپ نو ابراہیمی تے حنیفی اخواندے سن، گل کو سمجھنے کی کوشش کریو،
تانا پیٹا کیا لگا ہے بھائی؟ جتھے جگہ ملتی اتنے بہ جاؤ. تے گل اطمینان نال سن لو، تواڈے پیڑ پلے کچھ پوے. میں باوجود تکلیف تے بیماری دے اگلے دن اتنے دے دوست تشریف لے گئے. میں وعدہ کر بیٹھا کہ باوجود تکلیف دے تے بیماری دے باوجود دو وجہ نال میں اتنے حاضر ہویا. ایک تو وعدہ کیتا، اللہ تعالیٰ دا شکر ہے اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرا دیتا. تے دوسرا میرے استاد حضرت مولانا شیخ عبداللہ اللہ دیاں لکھاں رحمتاں نال تے ہون، انہاں دا گراں تے انہاں دا پنڈ ہے تے انہاں دی یہ ساری تعمیر مسجد دے سلسلے تے اس گلے میں اس گراں دا اپنے آپ اتنے حق سمجھیا بھی اتوں میں کچھ فیض اس گراں تو اٹھایا ہے حضرت شیخ کولوں. تے میں چند لقمے میں حضرت شیخ دے گھروں کھادے ہوئے نے. اس گلے تہاڈا گراں والیاں دا حق سمجھیا، اس حق دی بنا تے بھی حاضر ہویا تے اپنے وعدے دی بنا تے بھی اللہ دا شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ حاضری منو نصیب ہو گئی. گلاں میں کرنیاں نے 10-15 منٹ ہی، انہاں نوں غور نال لو سن تے رکھو دھیان. میری لمبی چوڑی تقریر نہیں تے نہ میں زیادہ وقت پہنچا نہ خرچ کراں. گلاں ضروری میں تانوں دس دیاں. جڑا تراہ پیا ہے تے جان بوجھ کے تراہ بنایا ہے. مینوں ہمیشہ تعجب یہ ہے، بہت تعجب کہ بہت حیرانگی اس شخص اتنے جڑا قرآن دا حافظ بھی ہوئے تے قرآن دا ترجمہ بھی جاندا ہوئے صحیح تے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ دلی والے سب تو پہلا ترجمہ قرآن دا اردو چ کرنے والے، انہاں دے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی وہ فارسی ترجمہ کرنے والے. اس وقت مغلیہ خاندان دی حکومت سی، فارسی زبان سی اس ویلے، ہندو بھی فارسی جان دے، مسلمان بھی، دفتری زبان حکومت دی زبان سارے ملک وچ فارسی چل رہی سی. فارسی کاغذات تے فارسی دفتر سارے اس نے فارسی ترجمہ کیتا تے کچھ بعض آیتاں دے اوتے کچھ فارسی نوٹ لکھے تشریح واسطے. انہاں دے صاحبزادے اگوں اردو وچ با محاورہ اس زمانے دے مطابق تاکہ جڑے مسلمان اردو جانتے نے عربی نہیں جانتے یا ہندو جنہوں نے عربی دا نہیں پتا، یہ غیر مسلمہ تاڑی کافرہ تاڑی بھی اللہ دے قرآن دی تبلیغ ہو جائے، ترجمہ انہوں بھی پہنچ جائے تے مسلمان جڑے نادان تے بالکل ان پڑھ انہاں تک بھی یہ قرآن مجید دی کوئی سمجھ لگ جائے. انہاں بھی قرآن مجید دا ترجمہ تے مکمل لکھیا اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ اللہ دی طرح. انہاں فارسی تے نہ اردو چ لکھیا اس وقت دے زبان دی اردو. جس طرح انہاں کسے آیت اتنے حاشیہ لکھیا، انہاں بھی کسے آیت بھی نال فٹ نوٹس دے کے یعنی تفسیری چیز لکھی تشریح کر دیتی. جتھے جتھے سمجھا جا رہا ہے مشکل مقام ہے وہ سمجھا دیتا مسلمانوں. وہ دا نام موزی القرآن تے گھر وچ پیا بھی ہوئے موزی القرآن یا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ دا فتح الرحمان، انہاں دے ترجمے فارسی دا نام فتح الرحمان تے مولوی صاحب تے حافظ صاحب فارسی اگر جانتے ہون تو فتح الرحمان کول موجود ہوئے شاہ ولی اللہ صاحب دا. جے اردو جانتے ہون تو شاہ عبد القادر دے صاحبزادے دا جنہاں 20 ورے قریباً کم و بیش رو کے اللہ آگے اعتکاف کر کے کعبے شریف جا کے کعبے دا غلاف پھڑ کے رو کے اللہ کی عرض کیتی ہوئے یا اللہ میرے ہتھوں اپنے قرآن دا ترجمہ تے مطلب صحیح بیان کرا دے. اخیر بشارت ملی خوشخبری تے تاں ترجمہ جس نو سارے علماء اتوں تک کہ اہل حدیث علماء بھی مجبور ہو کے لکھتے ہیں کہ جتنے بعد اس اہل حدیثاں بھی ترجمے کیتے یا قرآن دیاں تشریحاں کیتیاں سب دے سب جڑے نے وہ خوشا چین نے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جو انفیت دا خاندان ہے سارا. حضرت شاہ عبد الرحیم انہوں دے بیٹے شاہ ولی اللہ، انہوں دے بیٹے شاہ عبد القادر، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد الغنی، شاہ رفیع الدین،
انہاں دے اگوں بیٹے شاہ عبد الغنی دے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سارا بیت حنفیہ تے بندہ کسے پاسے تے لگے نا. انہاں دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہاں دے دوویں شاگرد امام محمد تے امام ابو یوسف رحمت اللہ، اور بھی بہت سارے شاگرد ہیں ویسے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے. یہ دو شاگرد انہوں نے جنہاں امام ابو حنیفہ دے پورا جو کچھ انہوں نے دسیا قرآن تے حدیث سمجھائی ہے، انہوں نے انہوں فقہ دے رنگ وچ پوری ترجمانی کیتی امام حنیفہ دی، خصوصاً امام محمد رحمت اللہ علیہ. کہ دلی والے خاندان سے انہوں نے مطابق ترجمہ کیتا، انہوں نے مطابق تشریح کیتی، وہ نہیں سکھاندی. تو یہاں بندہ کہ اسی غیر مقلد ہاں، حنفی نہ اخوا کسے پھانسی تے نہیں نہ دے لینا. میں جو ایک مسئلہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل تے رحمت نال، میں اپنے فضل تے رحمت نال اللہ تعالیٰ نے میرے جے عاجز نکاریوں نے توفیق دیتی، مسئلہ میں کھولیا اللہ دے قرآن کو. سارے ملک وچ میرے خلاف فتوے اٹھے، اللہ تعالیٰ دا شکر ہے الحمدللہ، جنہاں نو حق دی ضرورت سی انہاں قرآن مجید سمجھن دی کوشش کیتی. جے کوئی شک رہا تو میرے کو پوچھن دی کوشش کیتی. میں بالکل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، میں انہوں بے ایمانی سمجھدا سا کہ منافقت اقوام حنفی اہل سنت والجماعت ابو حنیفہ نو منن والا تے جڑا انہاں سمجھیا قرآن تے حدیث اودا کراں انکار تے کولوں میں کراں مطلب. سب تو بڑا فراڈ، سب تو بڑی مکاری، سب تو بڑی بے ایمانی. میں اس سے نگاہ نال جو کچھ کتاباں امام محمد رحمت اللہ علیہ دیاں، امام حنیفہ دے شاگرد رشید امام ابو یوسف دیاں، وہ کتنے گم نہیں ہوئی ہیں، چھپیاں نے، موجود نے. خاص کر 6 کتاباں امام محمد رحمت اللہ علیہ دیاں، خصوصاً 6 جنہاں نے زاہد و روایت کیا جاتا وہ موجود نے. جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، زیادات، اور اس کے علاوہ باقی کتاباں دی انہاں موجود نے. ایک انہاں دی کتاب الحجہ جڑی امام مالک دے بھی وہ شاگرد سن، حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ. امام مالک دے بھی وہ شاگرد نے، امام حنیفہ رحمت اللہ بھی شاگرد نے، لیکن امام حنیفہ دے مسلک نو امام مالک دے مسلک دے مقابلے تے زیادہ بہتر سمجھ کے قبول کیتا. خیر یہ تے ضمنی گل سے. ایتھے کی ہوندا قرآن دی آیت پیش کرو انہاں اگے، اے بالکل مکے والے والا جواب دیں ایت بے قرآن ان غیر آزا. مکے والے آخیا اسا جڑا تو قرآن سنانا ہے اے نہیں اسا سنیا، اپنے پیو دادے جڑے اخیر انہاں کولوں بھی نہیں، حالانکہ اسی بھی ابراہیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ تے حضرت اسماعیل دی نسل وچوں بھی ہاں تے انہاں دے مذہب تے بھی ہاں. جو کوڑ جوڑ جاڑ کے شرک تے کفر تے ملغوبہ بنا کے کچھ انہاں دیاں طریقے بھی ہے سن. حضرت ابراہیم دے داڑھی پوری رکھتے سن مکے دے مشرک، مچھاں کٹواندے سن، مچھاں کٹیاں ہوندیاں سن، داڑھی رکھی ہوندی سی، سر یا پورے وال رکھے ہوندے سن کنا تک تے یا سر سارا کترایا منڈایا ہوندا سی. سنتی بہاندے سن، جنازہ پڑھدے سن، نکاح کردے سن، نماز بھی جو کچھ انہوں نے ملغوبہ اپنا بنایا سی کڑیا پڑھدے سن. تے جڑے عقیدے کڑے سن، کڑے اپنے کولوں سن تے متھے حضرت ابراہیم دے. جو ہون بھی خیر نال تواڈے کول کئی ٹولے عقیدے اپنے کھڑے ہوئے نے تے عاشق نبی پاک دے بنے ہوئے. انسان ہوندا خدا خوفی نال اللہ دی رضا دی خاطر مسلمان قوم دی ہمدردی واسطے آپس وچ بیٹھ کے
بندہ سمجھ سمجھا لینا. اگر صاحب علم ایک آدمی تو سمجھتا اپنے آپ کہ میں صحیح رستے ہوتے ہیں، تے دوسرا جڑا ہے تے وہ آپس ہی دونوں بیٹھ کے سمجھ سمجھا نہیں سکتے. مولوی عبداللطیف صاحب جیل والے تے تھے تقریر کر جان اسے حیات النبی دے مسئلے تے، اور کوئی بزرگ آن انہوں نے بلان ساڈے حافظ صاحب خیر نال چھوکراں والے وہ تقریر کر جان آپ وہ بیان کرتے رہن تے خیر صلاح. تے جے عنایت اللہ آوے تے عنایت اللہ دے بدن نال کوئی کنڈے تے نہیں نہ لگے بس تسی چھلے چلے ہو، تانوں چریٹاں پی چلیاں نے. وہ واسطے رفڑ پیا تماشا ایک بنے مولانا احمد سعید نہ آن تے عنایت اللہ نہ آوے، باقی جڑا مرضی آ جائے. اسی تانوں کہنے تسی جنوں مرضی بلاؤ، جنوں مرضی بلاؤ تے سانوں بھی تسی بلا لو، ایتھے ملک تے اطمینان نال بیٹھ کے آدمی سمجھدار 50-60 ادھروں ہون 50-60 ادھروں ہون پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہون تے مولوی صاحبان آپس وچ گفتگو کرن دیانت نال اللہ دا قرآن وچ رکھ کے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا حدیث نو پرکھنے واسطے سب تو پہلا اصول کی قائم کیتا ہے قرآن. میاں دنیا چ اکو کتاب ہے جہدے ٹائٹل پیج اتے صفحہ اول اتے اعلان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صرف یہی ایک کتاب ہے ساری دنیا میں قیامت تک جو ساری اول سے لے کر آخر تک صحیح ہے اور حق ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک شبے کی گنجائش ہی کوئی نہیں. پھر عقیدہ تو اتھو چاہیے نا قرآن تو. ایمان دے معنی کی نے؟ اسلام دے معنی فرما برداری، جو حکم اللہ رسول دے ہو دیتے فرما برداری کرے تے تابعداری کرے، اے اسلام دا معنی. تے ایمان دا معنی یقین، دل نال یقین لے آوے، عقیدہ جنوں کہندے ہو، پورا دل و دماغ نال یقین لے آوے تے زبان نال اقرار کرے کہ فلاں چیز حق ہے، میرا ادھر ایمان ہے، یعنی میرا ادھر یقین ہے پورا، ادھر کوئی شک نہیں. جڑی یقین والی چیز ہے بولو ایمان نال تسی دسو، کوئی ایانے تو نہیں ہو سارے. جڑی یقین والی چیز ہوئے ایمان دا من ہے جد یقین ہے تے یقین والی چیز جڑی اتھوں لبنی ہے نا جتھے سارا یقین ہی یقین ہوئے، شک تے شبے دی گنجائش کوئی نہ ہو. تے جنہ کتاباں شک تے شبے دی گنجائش ہوئے اتھوں پورا ایمان یقین صحیح لبدا. تے پھر کیوں لوکاں نوں بھول وچ پایا نے؟ کدی کوئی کتابڑی چا لیاوندے نے قرآن دے مقابلے، کدی کوئی کتابڑی، کدی کوئی کچھے ماری ہوں، کدی کوئی کپڑے ولیٹی ہوں، کوئی چادر ولیٹی، کوئی رومال، کوئی کچھے لائی، کوئی سر تے چائی ہوئی. قرآن دے مقابلے تے قرآن کھڑے ہوئے بالکل مکے والے دا جڑا مطالبہ ہے. یہ تے بالکل نبی پاک قرآن سناندے نے، وہ کہندے نے پیو دادے کول نہیں سنیا. سبوت عن دین آبائنا ابراہیم و اسماعیل، اے محمد تو پھر گیا، اے ساڈے بھتیجے تو پھر گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر گیا اپنے پیو دادے حضرت ابراہیم اسماعیل دے دین تو. اسی اس دین تے قائم ہاں، ساڈا پیو دادا قائم ہے. پیو دادے اخیر جڑے مرے نے انہاں کولوں بھی نہیں مسئلہ سنیا جڑا تو قرآن کر کے سنانا ہے. تے ماں سمعنا بہذا ملت الاخرہ. دوسرا منشا، شام دے ملک اسی تجارت واسطے جانے ہاں، شام دے ملک تجارتاں واسطے قافلے مکی جان سن ابو جہل وغیرہ دے جانے ہاں. اوتھے نے اخیری مذہب والے عیسائی، بڑے بڑے عالم تورات تے انجیل دے، بڑے بڑے احبار تے روحبان، بڑے بڑے عالم تورات تے انجیل دے تے بڑے بڑے روحبان درویش تے فقیر، بڑے بڑے 40-40 50-50 ورے دے پہاڑاں دیاں غاراں وچ تے جنگلاں وچ رب دیاں عبادتاں کرنے والے جڑے تورات انجیل دے بڑے بڑے عالم تے فاضل رب دیاں کتاباں دے، وہ ملت آخرہ ان سے بھی انہاں دے عالماں کولوں
تو انہوں نے پیراں فقیراں کولوں ایڈے پہنچے جڑے 50 60 ورے دے پہاڑاں دیاں غاراں تے جنگلاں وچ رب دیاں عبادتاں کرنے والے دنیا چھڈ کے نہ انہاں کولوں کدی سنیا نہ انہاں دیاں عالماں کولوں جڑے رب دیاں کتاباں تورات انجیل تے زبور دے عالم نے ایڈے ایڈے ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، اس ملت آخرہ سے بھی ہم نے یہ بات نہیں سنی جو تو سناتا ہے، نہ پیو دادے اخیر کولوں نہ اس ملت آخرہ کولوں نہ اس ملت آخرہ کولوں۔ تو پھر گیا معلوم ہوندا ہے باپ دادے حضرت ابراہیم اسماعیل دے دین تو لوگوں میں تانوں ایمانداری نال پوچھنا وہ پھر گئے سن باپ دادے دے حضرت ابراہیم دے دین تو نہیں، جڑا پیغمبر کھلو کے آکھے اللہ تعالیٰ دی وحی تے اللہ دے کلام دے مطابق ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ جڑا اے پڑھ پڑھ کے سنا دے متھے اے لان کہ تو پھر گیا ابراہیم تے اسماعیل دے دین تو کوئی نواں دین کر لیا ماں سمعنا اس پچھلی ملت آخرہ اپنی نہ کول نہیں سنیا، عیسائیاں دی ملت آخرہ بڑے بڑے عالم تے بڑے بڑے پیر فقیر انہاں کولوں ایڈے ایڈے بڑے بزرگ انہاں بزرگاں کول نہیں سنیا، انہاں دیاں کتاباں بھی پڑھیاں نے بنیاں ہوئیاں اسفار یہود تے اسفار نصارہ او پڑھیاں نے انہاں وچ بھی نہیں لکھیا مسئلہ۔ کیوں بھائی کی آخدے نے آج قرآن دے مقابلے سے بولو یہ گل نہیں کہی جاندی ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ۔ اساں بزرگاں اپنے کولوں نہیں سنی گل وہ تے سننی تے نہ سننی دا تے سوال نہیں، عنایت اللہ تہاڈے اگے قرآن پیش کر دے۔ کہ تسی مینوں اگوں آ جاؤ یہ تے قرآن غیر ہذا وہ جواب اس قرآن دے مقابلے کو اور قرآن کڑھیا لیا اور تسا ہر فرقے نے قرآن دے مقابلے تے قرآن رکھے ہوا ہے۔ یہ بھی سن لو گل چنگی طرح تے یاد رکھیو میری گل، قرآن مجید دے مقابلے تے بالکل ہوئی یہ تے قرآن غیر ہذا، اے قرآن جڑا تو سنانا ہے محمد ساڈے بھتیجے سب آخو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے نام مبارک اتنے درود شریف پڑھ لیا کرو، جڑا تو اے سنانا قرآن اے چھڈ دے، یہ بجائے کی کر یہ تے قرآن غیر ہذا، یہ سوا کوئی اور قرآن کرے سنا۔ او بڑے بڑے بزرگاں بڑے بڑے علامے تے بڑے بڑے فاضل بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے پیر فقیر بڑے بڑے عالم رب دیاں کتاباں تورات انجیل دے انہوں نہیں پتا دین دا یہ رب دیاں کتاباں دے عالم انہوں دی کو لیا بنی کتاب کو اپنا کڑ کے لیا کرو، اے نہیں پوچھدا قرآن سانو کو انہوں دی لیا کڑے کوئی نواں قرآن۔ آج ٹھیک اسی طرح ہر فرقے نے قرآن دے مقابلے تے کہ قرآن کڑ کے رکھا ہے، ادھر قرآن پیش کرو ادھر وہ کتاب پیش کریں گے۔ ناراض نہ ہوئیو، مینو ایک نال بات نہیں نہ پیا، اللہ اللہ الحمدللہ میری کنڈ پیچھے عادت نہیں سی میں کسے قوم دے لیڈر تے بزرگ نو تے انہاں دی امیر نو پیا پمباں پہلا اچھڑے جا کے مودودی صاحب نال گل آپ نو کیتی زبانی جا کے مجلس پری چ انہاں دی مجلس بھی تے ساڈی مجلس بھی دونوں پاسیاں دے علماء موجود قرآن دے بارے گل کیتی انہاں دے نال میں تساں تفسیر وچ قرآن دے خلاف گلاں لکھیاں نے قرآن دے اتنے آیتاں دا مطلب نہیں جو کوئی تساں درج کیتا ہے الحمدللہ انہاں تسلیم کیتا تینے مقام میں پیش کیتے تینے تسلیم کیتے 5-5 7 منٹ گفتگو ہوئی پر بندیاں دا پترار ہوئی نا کہ اخلاق نال ہوئی محبت نال ہوئی خندہ پیشانی نال ہاتھی دندی ہوئی تسلیم کیتا انہاں اقرار کیتا میں آئندہ ایڈیشن تے دی تصحیح اصلاح کر دیاں سو انہاں دے ایک مولوی صاحب انہاں دی جماعت دے ایک بولے 8-10 جو بھی موجود سن انہاں دی جماعت دے بڑے بڑے رکن میاں طفیل صاحب جڑے آج امیر نے جماعت دے یہ بھی موجود سن اس ویلے انہاں چ ایک صاحب بولے مولوی صاحب مودودی صاحب نے بڑی صحیح گل انہوں آکھی کہ آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے
شاہ صاحب نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر اور ان کا سارا مکمل مفہوم میرے آگے پیش کر کے میری غلطی کو واضح کیا ہے. اگر میں اب انکار کرتا ہوں تو میں قرآن کا منکر بنتا ہوں. سید عنایت اللہ شاہ بہاری پر سامنے گل ہوئی تو دانو پنجابی کی ایک مثال ہے, منہ جٹن تے کوڑ نہ کھٹن. گل کی تصحیح کی سانو باقی نہیں کی. اللہ اللہ. اسی طرح رسائل مسائل بھی انہوں کا جڑے مسئلے کے جواب دیں وہ بارے گل ہوئی, وہ چند مسئلے غلط نے وہ بھی انہوں نے تسلیم کیتے. اگوں بعد کو اپنا وعدہ پورا کرے نہ کرے وہ تو دی گردن اتنے وہ حساب کتاب وہ اللہ نہ. میں اپنا فرض پورا کرنا سی کیتا سامنے جا کے کول جا کے. اے ہوں ڈاکٹر عثمانی صاحب نے خیر نال چنگے پلے میرے واقف. میں کراچی جدو جانا سا تدوں کا تعارف انہاں نال ہویا. وہ کسی آخیا سی لنکا میں جو ہے وہ 52 گز کا ہی ہے. وہ رات تعارف انہاں نال ہو گیا, چوک وچ تقریر پہ کرن, اتنے چوک وچ انہاں نال تعارف ہو گیا, بڑی اچھی تقریر پہ کر, ٹھیک ٹھاک بالکل. پھر وہ راتی آ کے جتنے میں ٹھہرے ایسا کئی باری کافی دیر رات بیٹھنا, مسائل پہ گفتگو ہونی, تسلیم کرنا. اللہ اللہ. ایک باری اپنی مسجد میں لے گئے, اتنے درس دو آیا, پھر ایک باری لے گئے, پھر دعوت کرتے رہے. پھر جب وہ کیپٹن آ رہے نہیں کیپٹن بنے, صدر ایوب کے زمانے میں جنگ چھڑی ہندوؤں نال انہوں دشمنوں نال. اس زمانے جب وہ اتوں فارغ ہوئے تو گجرات آئے, جمعے کا دن سی اتفاقن, جمعہ پڑھے انہیں جمعے تو بعد بیان کیتا ٹھیک ٹھاک. اس بعد میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی بواسیر کے تبخیر کی وجہ نال, میں کراچی ہر سال جا نہ سکیا. کیونکہ ہر سال جانا تو کول آ کے بیٹھتے اٹھتے ساریاں گلاں ٹھیک ٹھاک تقریر ہوندی سی, رسالہ بھی ٹھیک ٹھاک انہوں نے لکھا ہے. وہ چند سال میں جا نہ سکیا, انہوں نال دو خیر نال شتر بے مہار خیر نال دے رل گئے. انہوں نے اگے عادت پئی سی خیر نال اماماں نوں گالاں کڈن دی, شتر بے مہار جے ہوئے سمجھ دو نا, شتر بے مہار جو شتر بے مہار دو تر رل گئے نال چنگی پلی لائن تے ٹردا ٹردا بندہ پٹڑیوں لا چلے کہہ گئے دوجے پاس. جی چنگی روشنی نہیں, روشنی چنگی پلی ہے. تسی میں اتنے ظاہر نہیں نہ کر, میں میرا انٹرویو لیا ہے, چند دوستوں نے تعلیم یافتہ لوگوں نے انٹرویو لیا اور چھپ گیا ہے ادخال الباغین کے نام سے, وہ پڑھ لیو وہ بڑی روشنی. مولانا افضل ضیاء صاحب لالے موسے والے انہوں کو شاید تمہیں مل جائے گا. بہرحال جی کوشش کی تھی میں, منتاں ترلے کروائے. کراچی جدو میں گیا چند سال تو بعد جاؤ رل کے گل کریے, ایک کہتے آپ کو آ کے بیٹھنا ہے کہ میرے عرض کی بھی نہیں ملاقات نصیب ہوئی. 10-12 دن میرے اتنے رہن دے باوجود بس کھسک گئے اپنے. اسی لیے میں کہنا منہ جٹن کا کوڑ کھٹن. کنڈ پیچھے جو مرضی پیا اونٹ پٹان کسی دے ذمے لائے, جو مرضی بہتان پیا تھپے چنگے ماڑے برے وغیرہ وغیرہ جو مرضی بہتان لائے, وہ تو مرضی ہے نا اپنی اپنی گردن تے اٹھانا. اللہ تعالیٰ مینوں نہ توفیق دے میں کسی دے ذمے بہتان لا. جڑے میرے اتنے بہتان لگاندے نے جس قسم دے بھی, وہ معاملہ میرا خدا دے سپرد. میں ایک گل پڑھیا جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ جب حدیث دے بارے انہیں صاف گل کہتی کہ حدیث دا کی کرو, بولو ہاں جی معیار کی ہے. ہاں زیور بنوایا سنیارے کو, دوجے سنیارے آ کے کہ بڑا کھو تھی میرے کو بنوانا چاہیے. انہوں پہ شک ہو گیا صراف کو لے, انہیں پھر کسوٹی, وہ نام عربی چ ہوندا ہے کسوٹی دا معیار,
گل سمجھ لو پہ معیار انہوں کھڑا کرنے دا آلہ جس ذریعے کھڑا کیتا جائے. اللہ 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 انہوں عربی کہتے ہیں معیار. کسوٹی کی رکھی نبی پاک کی زبان تو بھی یہ ارشاد تمام صحابہ تو ابو بکر صدیق عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی مرتضیٰ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا انہوں نے زبانہ تو یہ ارشاد کہ کسوٹی اصل کی ہے دین دی قرآن. اگوں تابعین آئے انہوں نے کوئی نبی کسوٹی ہوئی. اگوں پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین وچوں پہلے امام انہوں نے فرمایا جڑے راوی نے نا حدیث دے انہوں نے پرکھو. جڑے راوی نے کسی حدیث دے نبی پاک کے ذمہ لگ دی حدیث کہ آپ نے اس طرح فرمایا یا آپ نے انج کیتا انہوں پرکھو باقاعدہ انہوں راویاں نو. انہوں کی متے کوئی کذاب جھوٹا راوی ہوئے متے کوئی ضعیف ہوئے متے کوئی وضاع الحدیث ہوئے متے کوئی متہم بالکذب ہوئے متے کوئی منکر روایت ہوئے متے کوئی سول حفظ ہوئے متے کوئی غریب روایات بیان کرنے والا ہوئے. یہ سارا کچھ دیکھو. اگر انہاں چو کوئی ایس چیز ہو جائیے کہ ہے قرآن او دا روایت دا جو مطلب حدیث دا وہ قرآن دے خلاف ہے کہ فترکو چھوڑ دو روایت کو. کہ جی وہ صحیح نے سارے راوی سارے ثقہ نے کوئی انہاں کذاب نہیں کوئی ضعیف نہیں کوئی منکر روایت نہیں کوئی غریب الروایت نہیں کوئی وغیرہ وغیرہ نہیں سارے ثقہ بڑے بڑے امام بڑے بڑے ثقہ عدل ضبط ثقۃ پورے. پر جڑی وہ روایت ہے راوی تے سارے ثقہ نے پر جڑی روایت ہے او دا معنی قرآن کریم دی کسے آیت دے ظاہر معنی نال ٹکراندا ہے. گل یاد رکھیو وہ روایت جڑی وہ بھی صحیح سند نال جی سند نہیں ضعیف ذرا ضعیف بھی راوی ہو تے چھڈ ہی دیو. تے جو دے سند تے صحیح ہے سارے راوی ہو دے ثقہ نے ثقۃ عدل ضبط بڑے بڑے ائمہ لیکن او دا جڑا متن ہے روایت دا جڑی روایت آپ ہے او دا معنی قرآن کریم دے کسے آیت دے ظاہر معنی نال ٹکراندا ہے. پھر کی کرو قرآن مجید دیاں تعویلاں نہ کریو قرآن دیاں آیت دیاں تعویلاں ہیرا پھیری نہ کریو. کہ روایت دے معنی تو رکھو اپنے ظاہر اتے سیدھا سادہ معنی جڑا ظاہر ثابت ہوتا ہے انہوں رکھو ظاہر تے کہ قرآن دی آیت میں ہیرا پھیری کہ تعویلاں شروع کر دیو یہ معنی ایسا نہیں. قرآن کے معنی کو اپنے سیدھے اور ظاہر معنی پر رہنے دو. اس حدیث کی تعویل کرو جس کے راوی صحیح ہے. ان امکنا اگر ممکن ہو سکے وہ یہو جہا معنی سوچ سوچ کے کر کے جڑا قرآن دے ظاہر دے مطابق ہو جائے کہ قبول کرو. اگر نہیں ہو سکتا تو فترکو ہو اس صحیح سند کی روایت کو بھی چھوڑ دو. وہ سن دے ہو پہ میں کہ قبرستان بھی تو نہیں بولتا پیا. تو پھر معیار کی ہے مینو پہلا گل پہلا کر رہے ہیں جو نا کہ تسی نماز کرو سیکھ کے آئے ہو اور تسی میرے کول بوی ہو نا اطمینان نال میں تانوں قرآن مجید تو قیام بھی ثابت کراں رکوع بھی ثابت کراں سجدہ بھی ثابت کراں کہ 5 وقت دی نماز بھی قرآن تو ثابت کراں. جس فلانے پیر بخاری کہ جس فلانے ٹینگے تانوں کیا قرآن تو 5 نمازاں نہیں ثابت ہوندیاں او دے تے خدا دی لعنت تے پھٹکا. بیٹھ جا بیٹھ جا تینوں پٹی تو کو بل جی پڑھا کے توڑ دے. جڑے نہیں سننا چاہتے جاؤ جاؤ
سمجھتا ہوں جو خدا اور رسول کو ماننے والے ہیں بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ. بھائی قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے بیٹھ جائیں. میں کہتا ہوں آرام سے بیٹھے, قرآن مجید کی تلاوت کے لیے آرام سے بیٹھے. اگر کوئی آدمی شرارت کے لیے اٹھتا ہے خاموشی سے بیٹھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم. اعلان کرو تسی جس بندے نے ہن شرارت کی تھی. بھائی میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے یہ اس طرف والے لوگ بیٹھ جائیں. اس طرف کے دوستوں سے گزارش کروں گا وہ اپنی جگہ بیٹھ جائیں. تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں, آرام سے بیٹھ جائیں. شاہ صاحب کا بیان شروع ہونے لگا ہے. خاموشی سے شاہ صاحب کا بیان شروع ہونے لگا ہے. بیٹھو بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اگر کوئی شرارت کے لیے آئے تو وہ کرنے لگے, آپ بیٹھے آرام سے بیٹھے. خاموشی سے بیٹھ جائے. بس آپ بیٹھ جائیں گے سارے لوگ. بھائی خاموشی سے بیٹھے, بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پہ. یہ طریقہ نہیں ہوں جڑا اختیار کیتا ہے. اللہ تعالی ہدایت دے, اللہ تعالی صحیح گل کرن دی توفیق دے تے صحیح گل سہن دی بھی اللہ توفیق دے. سچ کہن دی اللہ توفیق دے تے سچ سہنے دی بھی اللہ توفیق دے. او دا جواب یہ نہیں ہوں کہ بند کرو, کوئی گل کم دی نہیں کیتی, حد مک گئی. میں امام ابو حنیفہ, اصحاب, نبی پاک, قرآن, یہ گل ہی کم دی تانوں کوئی نہیں نظر آئی. پھر خانہ خدا چ بیٹھے ہو, خانہ خدا چ کھلوتے ہو, اللہ دے گھر چ موجود ہو. اتنا جھوٹ, اتنا بہتان. بیٹھ جاؤ جی. کیوں میں کی گل پیا کرتا سا, حدیث نبی پاک دی جڑی ذمہ لگائے کوئی, او اگر وہ قرآن کریم دے مطابق ہوئے تو انہوں قبول کرنا ہے. جو قرآن کریم دے خلاف دا معنی ہوئے حدیث دا
تے او دا کی کرنا ہے؟ او دے راویاں نوں دیکھو، جے او دے راوی چ کوئی راوی ضعیف ہے، وضاع الحدیث ہے، کذاب چھوڑ دیو، تے جے راوی سارے ثقہ نے تو پھر وہ روایت دا معنی قرآن کریم دے ظاہر کسی آیت دے خلاف ہے تو او دی کوشش کرو اس روایت دا یہو جہا معنی کرو جڑا قرآن دے مطابق ہو جائے، تے جے نہ ہو سکے معنی اس دا قرآن دے مطابق تعویل کیتے بھی تو ست رکوع امام ابو حنیفہ کی فرماندے نے اس کو بھی، اس لیے کہ قرآن یہ ہے ذالک الکتاب، اس میں تو قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں، روایت میں بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ راوی کے فہم کا سلسلہ درج ہو یا راوی کی غلطی ہو، نبی کی غلطی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، پیغمبر کی زبان مبارک سے قرآن کوئی مومن کوئی مسلمان جہدے اندر ایمان دی وال ساری رتی بھی موجود ہے انہوں کبھی شبہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک قرآن کے خلاف بھی کوئی عمل کیتا یا قرآن کے خلاف بھی کوئی گل کیتی ہے؟ قلیب بدر والی روایت، قلیب بدر والی روایت، بدر جڑی کفار دیاں لاشاں طریق کے تے ٹوئے وچ چھٹیاں سن، ڈونگے ٹوئے تے خوہ چھٹیاں سن، ابو جال وغیرہ دیاں لاشاں انہاں دیاں طریق کے تھلے، اودے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی، حضرت عمر دا اودے اگے عرض نبی پاک اگے، اے روایت پہنچ دی عائشہ صدیقہ نو، عائشہ صدیقہ نے روایت کیونکہ ان تے صحیح نہ حضرت عمر کوئی کمزور راوی تے نہ انہوں دے بیٹے حضرت عبداللہ کوئی کمزور راوی، وہ دی سند ہوتا تے کلام ہی نہ ہو سکتا، راوی تے سارے ماشاء اللہ صحیح بالکل، اس کے لیے عائشہ صدیقہ نے روایت دا معنی قرآن دی آیت دے بندہ سی خلاف ظاہری معنی ہوتا، اس گلے پہلے پڑھیاں قرآن دی آیتاں عائشہ صدیقہ نے، گل تے خدا واسطے بیٹھ کے اطمینان نال انصاف نال سن لو، تو قیاس کرو تو گویڑ کرو اپنا بڑی خوشی نال، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اللہ اللہ، جنہاں دے بارے فرمایا نبی پاک نے کہ بعض اوقات عائشہ صدیقہ دے چولی چ میرا سر ہوندا ہے تے اللہ تعالیٰ دی بعض اوقات وہی نازل ہونی شروع ہو جاندی وہ عائشہ صدیقہ ماں ایمان والے قرآن دی عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ، بڑے بڑے صحابہ جل قدر، بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ، بڑے بڑے عالم صحابہ نبی پاک دی وفات تو بعد مائی صاحب کو جا کے پردے پیچھے انہوں کو مسئلے حل کروا دیتا، مائی صاحب نے اس اصول کو قائم رکھا، جس طرح عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت جابر بن عبداللہ، جس طرح انہاں لوکاں نے قرآن کریم دے بارے انہیں حضرت عائشہ صدیقہ پہلا قرآن دیاں آیتاں دوں دا حوالہ دیتا، مان تب مسمن من فی القبور، انک لا تسمع الموتى، قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جو نبی پاک کو سکھیاں، نبی پاک کو یاد کیتیاں، جنہاں دا مطلب نبی پاک دسیا انہاں نو، او دا دسیا قرآن دیاں آیتاں آکھدیاں نے اے پیغمبر تو بھی اپنی گل قبر وچ جڑا بھی کوئی پیا مان تب مسمن من فی القبور، قبر میں جو بھی کوئی ہو، من جو بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، کافر ہو، مومن ہو، من فی القبور، جو بھی قبر میں ہو، اور جتنی قبریں دنیا کی، قبور جمع بیٹھ جاؤ بیٹا، قبور جمع قبر کی، اس کے اوپر الف لام عربی والوں بنتا ہے، کوئی قبر نہیں چھڈی، جو قبر بھی ہو اور جو کوئی بھی قبر کے اندر دفن ہو، میرے پیغمبر تو بھی اپنی بات ان کو نہیں سنا سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ قرآن کریم دیاں دو آیتاں دا حوالہ دے کے فرمایا جڑی یہ روایت ہے وہ دی سند ٹھیک ہے، راوی او دے بالکل صحیح، لیکن روایت دا جڑا ظاہر معنی ہے وہ مطلب نہیں، وہ قرآن دے خلاف پندا ہے، تے نبی پاک نے قرآن دے خلاف تے نہیں نہ آکھنا سی، جس قرآن پیچھے ماراں کھادیاں تے دکھ اٹھائے 13 ورے تے پھر جنگاں لڑیاں تے کافر آکھن اس قرآن دی بجائے کوئی قرآن کڑیا لیا، کسی بزرگ دی لیا کتاب یا اپنا کڑیا قرآن لیا، تے او اس قرآن پیچھے او قرآن دے خلاف نبی پاک کدی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ مائی صاحب نے اسے گلے اسے روایت دی پھر مانا کیتا صحیح،
تو دا معنی وہ نہیں سنان والا جڑا تسی قلیب بدر دا کہندے ہو، بدر دیاں لاشاں دا تے میں تاندا ابو جہل وغیرہ. اوتھے فرمایا سما بمانا علم ہے. وہ قرآن مجید وچ بھی آیت موجود ہے جتھے سما بمانا علم، تے عرب کلام وچ بھی سما بمانا علم قرآن دی آیت دے مطابق کر دیتا اس روایت دے معنی نو، تے کیونکہ سند دی صحیح سی. اوتھوں ہی اصول لیا. اسی طرح عبداللہ بن مسعود بعض روایتاں، حضرت عمر فاروق نے بعض روایتاں، اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ نے بعض روایتاں، اس طرح عبداللہ بن زبیر نے بعض روایتاں، اس طرح جابر بن عبداللہ نے بعض روایتاں، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ نے بعض روایتاں. انہاں نو جڑیاں دیکھیاں قرآن کریم دے کسی آیت دے ظاہر دے خلاف نے، پر راوی صحابی نے وہ تے سارے ثقہ نے، انہاں دے واسطے پھر اولا معنی اے ہو جا کیتا جڑا قرآن دی آیت دے مطابق ہو جائے. اے کرتوت نہیں کیتی بھئی وہ مخالف دی مخالف کہی تو مخالف. اوتھوں اصول لیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کولوں تابعین کولوں کہ جڑی روایت قرآن کریم دے خلاف ہوئے وہ دی اگر تعویل ہو سکتی ہے، جے تو دے راوی وچوں کوئی راوی ضعف ہے کمزوری ہوں تے چھڈ ہی دیو، تے جے راوی سارے ثقہ سب صحیح نے، دے سند ٹھیک مکمل ہے، تے روایت دا معنی صرف دے متن دا دے لفظاں دا خلاف پیندا ہے، او دا تعویل کرو جی روایت دی جی قرآن دے مطابق ہو جائے. ان امکن اگر ممکن ہو، ان لم یمکن فترکوہ، اگر نہیں ممکن ہو سکتا اس کا معنی قرآن کے مطابق اس کو بھی چھوڑ دو. معیار کی بنایا جی؟ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول نے، صحابہ نے، تابعین نے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. تے پھر تہاڈا معیار اے بے قرآن نو چھڈ کے تے دوجیاں کتابڑیاں، تے گل تے ہوئی نہیں تے بے قرآن غیر ھذا، یہ اور گل نہیں نا میری صفائی بے قرآن دے مقابلے تے کوئی اور لیا کر کے. یہ مطلب ہے پھر ہر فرقے نے قرآن دے مقابلے تے اپنا قرآن کر کے رکھے ہے. الحمدللہ تبلیغی جماعت دے بزرگ جنہوں نے تبلیغی جماعت شروع کی تھی، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ دی اس مرد مومن اتے، مرد مجاہد اتے لکھاں رحمتاں خدا دیاں نازل. میں انہوں کو دن گزارے ہوئے نے نظام الدین اولیاء بستی جا کے، تو تے آواز ہی نہیں لگی کرے انہوں. اللہ 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 اللہ. میں مثال کے طور پر دساں، یہ تبلیغی نصاب تے پچھوں بڑھایا گیا نا حضرت کی وفات تو بعد، کسی اور نے بنایا کہ انہوں قرآن کے مقابلے سے ترے ہے. جس طرح بعض دوسریاں جماعتوں نے کسی نے المحنت قرآن کے مقابلے سے رکھے ہے، کسی جماعت نے اپنے کسی امیر دی کتاب رکھی قرآن کے مقابلے، کسی دی بریلویاں نے اپنے احمد رضا خان جی ساڈے آلہ حضرت آلہ تو حضرت ساڈے آلہ حضرت جی فرماندے نے وہ قرآن کے مقابلے سے وہ یہ گل کہندے نے. شیعہ دے اگے قرآن پیش کرو وہ کہندے نے ساڈے 12 امام ہے آخدے نے. تو پھر ایمان نال دسو اسی بھی وہ گل آکھیے قرآن پیش ہوئے کہ جی ساڈے بزرگ انج آخدے نے تو انہاں ساڈے کو فرق ہے، تو پھر سینہ دوری ہوئی نا. پھر وہ گل اسی کریے تو اسی سچے، وہ گل وہ کرن تے وہ کوڑے. ایک گل فرد کو مثال کے طور لکھی ہوئی ہے، سوچیو ہوں. حضرت امام زین العابدین، میں کوڑاں کی کوڑ دی مثال لگا دین تانوں. حضرت امام زین العابدین دے بارے لکھا ہے خیر نال، وہ رات وچ کنیاں رکعتاں پڑھدے سن جی. تو بولو جنہاں پڑھے ہے خیر نال نصابوں تے بول پو جنہوں کتاباں پڑھی ہوئی نے. 1000 رکعت. کون؟ حضرت امام علی انہاں دا نام، حضرت حسین دے بیٹے، حضرت علی دے پوترے دا نام بھی علی، حضرت زین العابدین لقب سے انہاں دا، بہت عبادت گزار. کہ کسے کوڑ جوڑ کے متھے لایا وہ کتاباں ہی درد تم دیتا. تو 1000 رکعت. لوگو ایمان نال دسیو میرے جا نکارا آدمی نماز درمیانی پڑھی دیے انہاں بزرگاں ہارتے لمے رکوع تے لمے سجدے تے قرات قرآن دی بڑی کرنی تے نفل بڑے سوار کے پڑھنے تے رو رو کے پڑھنے تے اللہ کے عاجزیاں نال پڑھنے. وہ کتھے سانو والا
ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ, ਅਸੀਂ ਆਜਜ਼ ਵਿਕਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਇਆ 1000 ਰਕਾਤ। ਕਿਉਂ ਜੀ? 1000 ਰਕਾਤ, ਜੇ ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਤੇ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਕੂ ਸਜੂਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 3 ਤਸਬੀਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ 11 ਤਸਬੀਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਬਿਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਡੀ ਉਬਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? 1000 ਰਕਾਤ, ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ? ਅਵਲ ਤੇ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ, 2.5 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ 2.5 ਨਾ ਸਮਝੋ, 2 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਕੱਟ ਲਓ। ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ 1000 ਰਕਾਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਭਾਈ? 2000 ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦੇ ਲੋ ਨਾ ਸਾਬੀਓ ਜ਼ਰਬ 1400, ਉਹ 24 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ 60 ਮਿੰਟ ਤੇ 24 0 24 ਤੇ 24 ਛੱਕਾ 144, 1440। ਠੀਕ ہے؟ وہ حساب میں ٹھیک کیتا ہے غلط کیتا ہے؟ 1440 منٹ تے 2000 منٹ زیادہ ہوتا ہے کہ 1440 وڈے تے 24 گھنٹے جہد 5 نمازاں بھی آنیاں نے، کھانا بھی آنا ہے، پینا بھی آنا ہے، وضو بھی آنا ہے، بال بچے دے حقوق بھی آنے نے، مہمان نوازی بھی آنی ہے، وہ 1000 رکعت ککڑ بن گئی؟ وہ واسطے 2000 منٹ چاہیے، 24 گھنٹے کچھ بھی نہ کرنا، پھر رکعت 2 منٹ ہو تبھی 1440 منٹ، وہ 2000 منٹ پھر زیادہ ہے، اور 24 گھنٹے بھی پوریا نہیں ہوندیاں 1000 رکعتاں، صرف عقیدت نال جو کوڑ جوڑیا متھے لا دیتا۔ پھر چلو ماشاء اللہ ہوں بزرگ تشریف لے آئے نے، ایک نمونہ میں دسیا تمہوں بزرگاں دے متھے بھی کہ ہوں بندہ جو سمجھان لگے گل تو اگوں کتاب کر لیا، بندہ سوچتا سمجھا کچھ نہیں کہ کم از کم امام حنیفہ، امام محمد، امام یوسف انہوں دے استاد پھر اتنے امام حنیفہ دے، حضرت حماد انہوں دے استاد اتنے، حضرت ابراہیم نخی انہوں دے استاد اسود علقمہ، انہوں دے استاد عبداللہ بن مسعود، انہوں دے اگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ، یہ تمام لوگ جنہوں دا فیصلہ ہے کہ قرآن کریم مقدم ہوئے گا خاص کر عقائد دے باب وچ، تے دوسرا بھی کوئی معاملہ قرآن دا جڑا صاف حکم موجود ہوئے او دے مقابلے تے کوئی دوسری چیز آ جائے تو انہوں چھڑ دیو۔ قرآن کریم میں یار کسوٹی اس گلے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یہ کون آخدا پیا؟ اللہ اپنے قرآن دی تسلی دین واسطے کہ وہ گیا بچوں تے بے قرآن غیر آجا، جو اپنا اپنا قرآن کڑیا ہو پھر اور سن لو، جڑے قرآن کڑے نے کم از کم ہو کسے پاسے انہوں نے بھی تے لا لو۔ مثال دے طور المحمد لکھا ہے انبیاء دی تے شہداء دی دونوں دی، شہیداں دی، انبیاء دی بھی تے شہیداں دی بھی، دونوں دی زندگی جڑی کی ہے دنیاوی، لفظ نے صاف المحمد وحیات الانبیاء والشہداء دنیاویت لا برزخیت۔ انبیاء کی حیاتی، شہداء کی حیاتی دنیاوی ہے، اے دنیاوی زندگی، وہ برزخی نہیں ہے۔ کسار الناس، جیسے باقی لوگوں کی تمام کی چاہے نیک ہوں بد ہوں ان کی برزخی زندگی ہوتی ہے، کسی دی بری برزخی زندگی جیل خانے سجین والی، کسی دی چنگی برزخی زندگی علیین والی، لیکن ہے وہ برزخی زندگی۔ باقی تو سب کی برزخی زندگی، صرف انبیاء اور شہیدوں کی برزخی نہیں دنیاوی ہے۔ سن لیا جے المحمد شریف دا
فتوا تے المہند اتنے چلو جنہ دیوبند کی بنیاد رکھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہو اللہ کی لاکھوں رحمتیں ان پر جنہ دیوبند کی بنیاد رکھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قاسم العلوم والخیرات اللہ کی لاکھوں رحمتیں انہوں نے بھی دونوں مسئلے سن لو تو انہوں پتہ لگے جنہ دیوبندی بنیاد رکھی بھی وہ بھی خلاف ہو بندی اخوانہ کے کم از کم دیوبندے جڑے بانی نے وہ مسئلہ تے سارا مکمل مان لو تب بھی اسی سمجھیے وہ واقعی چھپے جنہ بنیاد رکھی ہے بانی مسئلے دونوں انہوں نے نہیں منے تو پھر اسی دیوبندی ہاں یہ دیوبندی نہیں اور المہند دونوں کے خلاف اور سنو فقہ حنفی کا مسئلہ زمین کا کی مسئلہ ہے مکہ معظمہ فضیلت دارت بر مدینہ طیبہ یہ ہوئی گل حضرت مجدد الفسانی کیوں کو جان دیو حضرت مجدد الفسانی نو ساڈے حنفی جماعت دے سرتاج اولیاء اللہ دے سرتاج مجدد 1000 سالہ جنہیں اللہ دے دین دی خاطر 2 سال گوالیا دے قلعے وچ جہانگیر دے ہتھوں قید کٹی اخیر انہوں خدا مت دیتی تے توبہ انہیں کیتی تے بلایا انہوں تے بیعت کیتی انہوں دی پھر ناز رکھدا سی انہوں بھی صاف لفظ ہوئی مکتوبات وچ موجود نے مکہ معظمہ پر مدینہ طیبہ فضیلت دارت مکہ معظمہ کو جس میں بیت اللہ کا گھر ہے بیت اللہ شریف جس کے گرد نبی پاک گھومتے تھے جدے پتھر نو چومدے سن جدے گرد گھومتے تھے طواف کرتے سن سن لیو پہ جدے ول منہ کر کے اللہ کے سجدے کرتے سن رکوع کرتے تھے قیام کرتے جدے پتھر اجر نو چومدے جدے گرد طواف کرتے جدے اگے کھلو کے تے اللہ کے رو رو کے دعا کرتے سن لیو پہ اس بیت اللہ دی وجہ نال مدینہ طیبہ تے انہوں فضیلت ہے گل سمجھی کوئی نہیں سمجھی اچھا جی اتنے کی ہے مسئلہ خیر نال ایک ہے نبی پاک دی فضیلت یہ بھی نال یاد رکھیو مطلب کسی اور خوہ چ نہ جا ڈگو نبی علیہ السلام دی فضیلت جیڑی ہے وہ کعبے نالوں بھی بلند تے عرش نالوں بھی بلند اپنی ذات مبارک انہوں دی سن لیو پہ ساری کائنات ساری مخلوق ساری کائنات ساری مخلوق اللہ تعالیٰ دی سب کو بلند ہستی کون بعد از خدا قصہ مختصر انہیں تو اچا کوئی ہے کہ کون ہے اللہ انہوں دا خالق او رب دی مخلوق او حاکم او محکوم او آقا نبی پاک غلام اتھے تے نسبت ہی کوئی نہیں نا رب نال تے رب تو بعد ساری کائنات بچے عرش بچے کعبہ بچے ساری چیزاں ساری مخلوقات نوری کی تے ناری کی ہیں آپ خاکی بشر نے آدم دی اولاد میں لیکن درجہ نوریاں نالوں بھی تے ساری کائنات نالوں بلند بخشیا اللہ تعالیٰ نے کنانو نبی پاک نے سارے انبیاء دا درجہ ساری مخلوق تو بلند تے سارے انبیاء نال بھی درجہ کدا بلند رونق بزم دودھ آدم صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ گریہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیر ممثل فضل مجسم صورت احسان پہ کرے رحمت آیا لطف ربو کا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادہ شناس منزل وحدت جلہ نمائے نور حقیقت ہادی اکبر مصلح آسم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی اس پر ختم رسالت دیتے گئے ہیں جس کی شہادت موسیٰ عمران عیسیٰ مریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرب اس کا اور عجم اس کا تھامے ہوئے ہیں ہم جمعیت شہادت توحید و سننا الحمدللہ الحمدللہ ہم جمعیت شہادت توحید و سننا ہے عرب اس کا اور عجم اس کا تھامے ہوئے ہیں ہم الحمدللہ ہم علم اس کا وہ ہے ہمارا اس کے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ
نبی پاک نال تو کوئی مقابلہ نہیں نا، انہیں بنایا خیر نال۔ مکہ معظمہ دے مدینہ تو شافی علماء نو خوش کرن واسطے اس احمد رضا خان بھلے مانس نے کوڑ شک بنا بڑو کے علماء دیوبند نو کیتا بدنام، تے انہاں تے لائے جھوٹے فتوے لوائے شوافی علماء کولوں جا کے۔ وہ بیچارے محمد اپنی مجبوری واسطے لکھیا بعد شوافے دے مسلک دے مطابق کہ انہاں بھی انہاں کولوں جا کے موہراں لوانیاں کرنا، اس مجبوری پیچھے انہاں نے یہو جہے مسئلے لکھے، اے اگوں عقیدہ بنا بیٹھے نے۔ خیر انی پیے تے کتی چٹے، آٹا کیوں نہ کٹے۔ لکھیا کس مقصد واسطے المحنت تے کیوں یہ چیزاں لکھیاں؟ ادھر کوئی پتہ نہیں وانی پس منظر دا تے تاریخ دا۔ آن بانی دیوبند وال جی اخوانا دیوبندی تے بانی دیوبندی گل منو نا، جی دیوبندی ایک وکھرا مذہب کڑیا تساں، میں تو کہنا اہل سنت والجماعت دیوبند والے بھی فخر کہلاندے اپنے آپ نو اہل سنت والجماعت حنفی اخوان لکھے، تسی نہ حنفی نہ سنی دیوبندی۔ تے بریلویاں نو لگا موقع، وہ اگے موقع دی تاغی سن، انہیں آگے جی اپنے آپ میں اہل سنت آخدے نہیں، یہ دیوبندی دا جھگڑا ہے نا آپس میں لایا ہے، فلانا ہے دیوبندی فلانا نہیں، یہ کوئی وکھرا فرقہ دیوبندی، انہوں نے اقلیت قرار دیو، انہوں نے بکواس شروع کر دی۔ پر یہ خیر سیاسی غلطی تو ساڈیاں ہی کیتی نا، مہربانہ خیر نال۔ اصل اہل سنت والجماعت علماء دیوبند، اصل اہل سنت اسی سنی نہ ہوئے تھوڑے بدعت کرنے والے تے شرک کرنے والے قبراں پوجن والے جھوٹیاں ہار وہ ہو گئے سنی، سن ہوئے۔ انہوں نے خوش کر لیا، ہوں ایک لت انہوں تری ہے، ایک لت ادھر ساڈے ول پی، انہوں بچاریاں دو بیڑیاں پیر تر لیا، اگوں اللہ ہی حافظ ہے نا، دو بیڑیاں پیر ترن والے جو کچھ حال ہوتا۔ تو بریلوی بچارے خوش نے، وہ جی دیوبندیاں دا کچھ حصہ جڑا ہے نا، کچھ حصہ وہ کچھ نیم جہا مسلمان ہو گیا، وہ تو سارے مذہب سے کوئی تھوڑا تھوڑا آ گیا، بنا لیا انہوں والا مذہب کوئی تھوڑا جہا۔ یہودیاں دی بہن شیعہ، یہودی تے مذہب دا دار و مدار ہے، رافضیاں دا کدے ہوتے عبداللہ بن سبا یہودی ہوتے، شیعت بہن کی دی تے شیعت دی بہن اگوں بائیت بابیت تے رضائیت سن لو پہ بریلویت وہ دی بہن، اس بہن دی اگوں ایک ہور بہن ساڈے چوں بن گئی۔ کلما دخلت امت لعنت اختها حتی اذا ادارکوا فیہا جميعا۔ اللہ ہی رحم کرے۔ پھر انہوں نے اپنے رسالے چ لکھے ہے، اپنے اخبار چ لکھے ہے کہ دیوبندیاں دا ایک ٹولا تے سمجھ گیا، وہ تو کوئی توبہ کر کے ساڈے نیڑے آ گیا۔ اے جڑا عنایت اللہ تے غلام اللہ دا ٹولا ہے نا، یہ نہیں توبہ کرتا۔ میں گناہگار سہی لیکن وہ گناہگار نہیں جس سے بت خوش ہو۔ اللہ اللہ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی آنکھوں لکھاں رحمتوں گے، انہوں نے دو مسئلے بھی سن لو۔ انہوں نے تے انبیاء تے شہداء دوں دی برزخی نہیں نہ منی، دنیا بھی بنائی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ، آب حیات، فیوز قاسمیہ، ملفوظات قاسمیہ، یہ انہوں نے کتاباں نے۔ انہیں انبیاء دے بارے تے صاف اپنا فرمایا، دیکھو انہوں دی دیانت امانت، یہ تو سارے تن دے نا مسئلہ کڑے اپنا، انہوں دی دیانت امانت دیکھو۔ اللہ تیریاں لکھاں رحمتاں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تے ہون، جس نے اتنی بڑی دیانت امانت تو انہوں اپنے فضل تے رحمت عطا کی، اتنا بڑا تقوی۔ فرماندے نے انبیاء کی موت کا میں قائل ہوں، اور خصوصاً سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی موت کا میں قائل ہوں، موت کا انکار کفر ہے، لفظ انہوں نے۔
اس لیے کہ موت تو ثابت ہے نبی پاک کی نصوص قطعیہ سے، موت ثابت ہے اجماع صحابہ سے، وہ ابو بکر صدیق والا فیصلہ سارے صحابہ اقرار کر لیا کہ مان لیا، اور تواتر سے قرآن، اجماع صحابہ کے تواتر اور صحیح احادیث قطعیہ سے۔ اس لیے موت کا انکار تو کفر ہے، میں موت کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں دوسری قسم کی موت مانتا ہوں کہ روح نکلنے والی موت میں نہیں مانتا، روح اندر سمٹ گئی، موت اوپر طاری ہو گئی اور روح اندر جو سنگڑ گئی، سمٹ گئی اندر روح، اوپر موت طاری ہو گئی۔ اور باقی جمہور دیکھو دیانت تمام دی، یہ میرا خیال ہے، اللہ دیتے تیریاں لکھا رحمتا ہوں، کس طرح اپنی دیانت مانت نال اپنے متھے گل لئی، یہ صحیح ہے تاں غلط ہے تاں، فرمایا یہ میرا خیال ہے اور انشاءاللہ رہے گا، میں اس کی تعلیم نہیں کسی کو دیتا پھرتا، میں اس کو ضروریات دین سے بھی نہیں جانتا، وہ سن دیو پہ، میں اس کو ضروریات دین سے بھی نہیں جانتا، دنیاوی حیات میں مستمر مانتا ہوں اور موت بھی مانتا ہوں، لیکن اس نوع کی موت سارے جمہور، سارے پہلے اخراج روح والی، انقطاع روح والی موت تسلیم کرتے ہیں۔ نبی پاک کی روح نکل گئی، جنت الفردوس گئی، میں کہنا اندر ہی سمٹ گئی، موت طاری ہو گئی، لیکن یہ میرا خیال ہے، سن گے پہ، میں اس کو ضروریات دین سے نہیں جانتا، میں اس کو علم ضروری نہیں کہتا، اس کے لیے اکثر احادیث ضعیف ہیں، اس کی میں تعلیم کسی کو نہیں دیتا، میں کسی کے ساتھ دست و گریباں نہیں ہوتا، ہاں البتہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے اور فساد کا اندیشہ نہ ہو تو میں اس کو اپنا خیال بتاؤں تو کہ یہ میرا خیال ہے، یہ دیانت امانت ہے۔ جو بندے بانی کون؟ حضرت مولانا اپنے ذمے لئیے نا، باقی سب کا دامن پاک کیتا کہ باقی کسی کا نہیں، میرا ہے اپنا خیال، کسی کے ذمے نہیں لایا، انہیں دامن پاک کیتا تو نہ انہوں نے غلط آخیا، اپنے متعلق آخیا پاویں میرا خیال غلط ہے صحیح ہے جو کچھ یہ میرا خیال ہے، یہ ان سارے دے متھے مرد ہیں، وہ کہتے ہیں میں کسی نے تبلیغ نہیں کرتا اس کی، لیکن سارے منو جو جال محمد نے خیر نال کیتا ہے کسا جڑا وکھرا قرآن نہ رکھے نبی دے بارے تے انہوں دا خیال ہے نا، اور انہاں سارے دا کی ہے، یہ آدھے نے روح نکلیا، مولانا قاسم دی نہیں نہ گل منی، بولو بشا کچھ نہیں نہ منی، انہوں دا مسئلہ نہیں نہ منیا، تو پھر یہ دیوبندی نے بانی دیوبند کا مسئلہ نہیں نہ منیا، ایک وہ کہندے نے اندر سمٹی روح نکلن والی موت نہیں منگتے، سمٹن والی، یہ کہندے نے روح نکل گئی، سن دیو پہ، روح نکل گئی تو کتنے پہنچی؟ جنت الاعلی علیین، جنت الفردوس پہنچی۔ اگو انہوں دے دو ٹولے ہو جاندے نے، ایک ٹولا کوڑ ماردا کہ پرت کے روح بچ آ گئی، دوجا ٹولا قیاس کردا ہے، وہ کہنا نہیں روح وچ تے نہیں پرت کے آئی، روح تو اتھے جنت فردوس، یعنی قبر مبارک تو زمین تو کروڑا میل دور، لکھا نہیں، کروڑا میل دور، 7 آسمانہ تو اتے جنت الفردوس شروع ہوندا ہے۔ سنیو دھیان نال، اس زمین تو پہلا آسمان کنا دور؟ وہ 500 میل نہیں قبر، وہ تے 500 سال دا راہ، 500 سال دی وتھ وہ بنا دریا 500 انجے کوڑ جڑتے ہیں نا، تم سامنے گل آ گئی، 500 سال دی وتھ کا بنا دریا 500 میل، زمین تو پہلا آسمان اتنا دور،
پھر پہلے آسمان تو دوجا آسمان اتنا ہی دور، دوجے تو تیجا، تیجے تو چوتھا، چوتھے تو پنجواں، ستویں تک فاصلہ کروڑا میل تو ود جاندہ، تو ستویں آسمان تو اتوں جنت شروع ہوتا ہے۔ او والنجم اذا ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ کوئی اگر قبریں پوجنے والے ہیں تو بھی سن لیں، فاوحى الى نور ہی نہیں، فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اور زمین تو چکیا جدو وجود مبارک نو رب نے تب بھی آخیا سبحان الذی اسرا بے عبد، نور ہی نہیں بے عبد ہی، تے جدو اوتھے پہنچایا ستا آسمانہ تو اتے عند سدرۃ المنتہا، اوتھے کی فرمایا فاوحی الی، نہ اوتھے نور ہی تے نہ ایتھے نور ہی، ایتھے بھی بندہ سی تے اوتھے جا کے بھی بندہ ہی سی۔ اچھا جی خیر، اتوں پھر جنت شروع ہو جائے، انہا جنت اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات رب ابرا، سارا چلدا جنت کتوں شروع ہوندی ہے؟ ستا آسمانہ تو کدے کولوں سدرۃ المنتہا دے کولوں جنت شروع ہوندی ہے، تے او کدے کتھے اپڑدی ہے؟ اللہ دے عرش دے، تے ستویں آسمان تو لے کے اللہ دے عرش تک کروڑا میلاں دا فاصلہ بلندی، زمین تو ستواں آسمان کروڑا میلاں تو زائد بلندی، تے ستویں آسمان تو اللہ عرش الہی کروڑا میلاں تو زائد بلندی، اللہ عالم بالصواب۔ سمجھ دو پہ تے جنت الفردوس کتھے؟ ستویں تو شروع ہوندیاں نے سٹوریاں ہوندیاں ہیٹھاں اتے چلدیاں جتھے وشکار دے اپڑدا فاصلہ اتوں جنت الفردوس شروع ہوندا ہے، اتوں درجے چلدے اتلا درجہ جنت الفردوس دا او دی چھت دے اوتے فوقہ عرش الرحمان، او دی چھت تو اللہ ہی جانے کتنا بلند ہے عرش الرحمان، رحمان کا عرش اس سے بلند اوپر ہے۔ وہ سن دیو پہ کہ کتھے روح نبی پاک دی جنت جدے اتے عرش اس زمین تو کروڑا تے ارباں میل دور۔ اس گلے امام ابو حنیفہ دے مذہب وچ کی ہے وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُضِعَ، صدیاں تو بعد بھی ابو حنیفہ آکھے تے امام محمد تے امام ابو یوسف تو انہاں دے منن والے اگوں صاحب ہدایت تک تے صاحب مسعود تک اے آکھن وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُضِعَ، نبی پاک دا وجود مبارک اج بھی اسی طرح ترو تازہ ہے، روح نہیں وچ تے نہ روح دا کوئی تعلق، ترو تازہ ہے وجود مبارک۔ جنہیں صحابہ نے میت مبارک دفن کیتی سی وہ سمجھ دو پہ ہوں تو کہتے ہیں نا جی روح دے یہاں تعلق نہ زندہ وجود، نہ قرآن تے نہ صحیح حدیث نہ کسی صحابی دا قول کول ہی ساری عقیدت دیاں گلاں نے اپنیاں کڑیاں ہوئیاں ایہو یہی کہ بے قرآن غیر آتا۔ او جناب کی عرض پہ کردا سا کی فرماندے نے وہ الیوم کما ہو گیا، نبی پاک کا وجود مبارک آج بھی اسی طرح میت مبارک ہے۔ جے صحابہ نو نہیں پتہ لگا کہ روح دا تعلق ہے تے جیندے نے روح دے تعلق نال تو انہاں پھر دفن کرنا سی۔ صحابہ ظالم سن یا روح پرچ کے آ گئی سی موت تو بعد، جو احمد رضا خان بریلوی لکھدا ہے کہ شیعہ دا مسئلہ جو اصل پہلا کڑیا شیعہ نے یہودیت والوں ویکھ کے، یہودیاں حضرت عزیر واسطے کڑیا، حضرت یعقوب واسطے کڑیا، حضرت موسیٰ واسطے کڑیا، حضرت یوشع بن نون واسطے کڑیا، انہوں نے کڑیا ابو رافضیہ نے کنہاں واسطے؟ نبی پاک واسطے، حضرت علی واسطے۔ یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ سب تو پہلا شیعہ مسئلہ لکھا تو متھے لایا کدے؟ امام جعفر صادق دے اللہ دیاں لکھا رحمتاں ہون، کوڑ جوڑیا آپو شیعہ دیاں مجتہداں نے انہاں دیاں لگدیاں لانیاں تے متھے لائی روایت جو ساڈیاں روایتاں کڑ کے نبی دے متھے اس طرح نہ روایتاں کڑ کے امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، حضرت علی مرتضیٰ دے متھے
کی روایت کڑی پوچھتا ایک آدمی امام جعفر صادق نو کیوں جناب نبی پاک دی قبر مبارک دی زیارت واسطے بندہ جائے مدینہ شریف اس وقت اجے اجڑا ہی سی نا اجے تے جالیاں تے گنبد تے پکیاں تے وغیرہ اجے تے کچھ بھی نہ سی اجے تے اجڑا مبارک ہی سی نا موجود اجے مسجد وچ نہیں سی لایا وہ پوچھدا ہے کہ جناب اوتھے جائے کہ اجڑے مبارک وچ نے باری چھوٹی جی رکھی اس روزن دے وچوں اس موری دے وچوں نبی پاک دی اندر جڑی قبر مبارک کچی ہے کہ ابو بکر صدیق دی عمر فاروق دی تینے قبراں کچیاں نے انہاں نو اس اجڑے مبارک دی دیوار دے وچوں جڑی موری ہے او دے وچوں چاک کے زیارت کرنی جائز ہے کہ متھے لایا امام جعفر صادق دے انہوں نے آخیا ناجائز ہے نہیں انہوں نے آخیا جی چنگے ہو تسی ساڈے بزرگ نبی پاک دی قبر دی زیارت نہیں کہندے ہو ناجائز ہے انہیں آخیا میاں اس گلے کافی کلینی شیعہ دی جو ساری نا بخاری شریف حدیث دی کتاباں چ سب کو زیادہ حدیث دی کتاب اس طرح انہاں دی کتاب کافی کلینی ہے سب کو زیادہ معتبر کتاب او دے چو کی اگوں آخیا انہوں نے میاں اس گل دیکھو مسئلہ ہوں کڑیا آپ تے متھے لایا اماماں دے کی مسئلہ کڑیا او وہی یہودیاں والا کہ میاں نبی اپنی قبر چ دنیاوی حیات نال زندہ ہوندے نے روحاں پرت کے انہاں دے وچ ڈالیاں جاندیاں نے پھر ایک یا تو نماز پڑھتے ہون گے سنیو یا نماز پڑھتے ہون گے میریاں ماواں تے بہناں موجود نے دوجی گل میں نہیں آخدا یا آپ دی ازواج مطہرات قبر چ پیش کیتیاں جاندیاں ہون خدا جانے تو کیڑی حالت تو دیکھ لے انہوں نے یہاں قبر تے نماز پڑھنے ہاں وہ تے ٹھیک ہے حالت تے جے ازواج مطہرات وچوں آپ دیاں بیویاں وچوں کوئی بیوی اوتھے موجود ہوے تو اس حال تو دیکھے انہوں تے پھر تسی اندازہ لاؤ موت تو بعد مسئلہ کڑیا دنیاوی حیات دا تے اے کرتوت ایتھوں تک کڑی نماز دی بھی تے نال دوسرا سلسلہ بھی میریاں ماواں بہناں میریاں عزیز بچیاں موجود نے مینوں انہاں دا شرم تے حیا ہے تسی سمجھ جائیے اس گل نو جو کچھ میں کہنا پیا جو کچھ لکھیا اگوں پھر انہاں دی جڑی ہور بہن بنی آ کے یہودیت دی بہن لفظ تے رافضیاں دی بہن اگوں اے خیر نال اعلی حضرت پھر انہیں لکھیا اگوں اپنے ملفوظات بریلویاں دے بڑکے امام نے انہیں لکھیا ہاں ایک روح مبارک ایک آن کی آن بدن سے جدا کر لی گئی ایک آن کی آن پھر دوبارہ ایڈا لمبا ترائے جاڑے ہوگا جب قبر میں دفن کر لیے گئے آن کی آن روح جدا کی اس کے بعد قبر میں پھر ڈال دی گئی اور زرقانی نے کہا ہے کہ ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہے مطلب ہے انہوں نے بھی دنیاوی حیات پھر وڈی حیات ازواج مطہرات بھی ہوئی نا آپ دیا بیویاں بھی اپنے چند قبر کے آون تو پھر واپس قبراں ٹوٹ جائیں جی انی پیے تو کتی چکے اگو خیر نال اس او بہن یہودیت دی اس دی بہن اگوں بریلویت او دی بہن اگوں اے ساڈے خیر پھر آخدے نے سچ آخدا کیوں ہے سچ آخن واسطے جگرا چاہیے تو سچ سہن واسطے بھی جگرا چاہیے تاکہ انصاف اتنے قائم ہو یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم او ایمان والو جب بات کہو سچی کہو اگر کوئی ناراض ہوتا تو ہو راضی ہوتا تو ہو تم سچی بات کہو اگر چاہتے ہو تمہارے گناہ معاف ہو جائے ساڈے کولوں قدم قدم تے غلطیاں ہوندیاں یا اللہ ساڈے گناہ معاف تے دین چ بندہ ہن کھوٹ پنا یہ معافی کدی نہ ملے یہ سچی توبہ قرآن پاک تو قربان جاؤ قرآن نے آخیا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب وہ لوگ اور عام لوگ کا بھی تو گل ہی نہیں نا مسئلہ چھپانا ہے تو مولوی صاحب چھپانا ہے نا مسئلہ چھپانا خیر نال کے امام صاحب تے خطیب صاحب چھپانا ہے مولوی صاحب نے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس من بعد ما بیناہ للناس وہ لوگ جو چھپاتے ہیں میری کتاب کے کسی مسئلے کو آیت پڑھی تو دے مانے کیتی ہے رات پھیری تاکہ اصل مسئلہ چھپ جائے یا سنائی نہ یا سنائی تے مانس کیتی بے ایمانی تے ہیرا پھیری مسئلہ اصل چھپایا
کہ اللہ کی فرماندے نے من بعد ما بیننا ہو للناس فی الکتاب اتھا اپنی کتاب آپ لوگ کا سارے واتے وہ کھول کھول کے واضح کر کے بیان کیتا اے بے ایمان عالم ہو کے چھپاندا انہوں کہ مروڑدا وَإِنَّ مِنْهُمْ فَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فرمایا جان بوجھ کے کرتوت کرتے ہیں یہ وجہ دی سزا پھر کی ہے اولئک یلعنہم اللہ پاویں مولوی تے پاویں خطیب تے پاویں امام پاویں حافظ تے پاویں قاری پاویں عنایت اللہ تے پاویں بولو علامہ احمد سعید جو اس قرآن نالے کرتوت کرے اولئک یلعنہم اللہ ایسے لوگوں پر ایسے مولویوں پر ایسے پیروں پر ایسے بادشاہوں پر ایسے صدروں پر ایسے وزیروں پر ایسے عوام پر خدا کی لعنت اور پھٹکار ہے یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون باقی میری مخلوق کی بھی لعنت ہے فرشتوں کی بھی باقی کی بھی سن لیا پہ ہاں انہوں کدوں لعنت تو بچن گے الا الذین تابوا توبہ کر جان اپنے اس کرتوت تو کہ یا اللہ ساڈی توبہ اساں بہت بڑا جرم کیتا سانو معافی دے کہ چھڑی اننے نال معافی نہیں ملنی تابوا واصلحوا کہ اپنی اصلاح بھی کرن عقیدے دی وہ غلط عقیدہ رکھ کے لوگوں کو غلط سنا دے قرآن اگر پڑھیا صحیح تو کیتی سچی توبہ کہ آئندہ وا تے قرآن ہیرا پھیری نہیں کرنی اپنی اصلاح کرو پہلا پھر بینو جڑا چھپایا صحیح جڑے ہاتھ ہیرا پھیری مانی نہیں کیتی وہ واضح کر لوگوں دے سامنے اقرار کر میں غلط سا رب دا قرآن دا مطلب ہے صحیح ہے اولئک یتوب علیہم ساں توبہ قبول ہوے گی نہیں تے توبہ قبول نہیں ہاں جی کتوں مسئلہ ٹویا شیعہ کولو خیر جی یہ مسئلہ بھی نہ منیا خیر نال مہربانا انہیں آخیا روح نہیں نکلتی موت اتو تاری ہوں روح اندر سمٹتی تو نال انہیں اپنا تفرد یہ بھی کی کہنے نے وہ جی حضرت کا تفرد ہے اپنا چلو جی اصل بھی آخیا تفرد اسی دونوں بھرا ایکو جے ہو گئے اصل بھی نہ منیا جمعیت شاست توحید والیا انہوں کا مسئلہ انہیں آپ جو فرمایا یہ میرا خیال ہے میرا تفرد میں کلا یہ اپنا میرا خیال ہے میں دوجا نہیں کہنا تساں بھی آخیا تو اصا بھی آخیا تساں بھی نکلنا روح کا منیا تو اصا بھی منیا چلو جناب دونوں بھرا سے ایکو جے ہو گئے اگوں آیا دوجا مسئلہ انہوں کا مانو کی لکھا شہیدان کی بھی دنیا یاد حضرت قاسم نام تو صرف نبیاں کی فرمائی نا دنیا یاد مستمر المحمد نال شہیدان کی ہوں شہیدان کا مسئلہ سن لو انہوں کو کہ باقی میتان کا بھی ایک ہی آخر نے مردے سوندے نے سفارشاں کراؤ ہاں جی رلے نے نا نال اس گلے تے بریلویاں آخیا کہ ادھے توبہ کر گئے نے دیوبندی ہاں کچھ رہ گئے نے باقی اچھا جی مردے سن گئے نے نبی ولی قبراں چوں ہاں سفارشاں کر دے نے چودولہ جا کے پکارو سفارشاں کراؤ وہ اللہ کو لے کے دیں گے تانوں پتر پر سر وہ پٹھا ہونا ہے سری ماری ہونی واہ بھائی واہ حد ہی ہوگی قوم دا حال کی اچھا جی کہ مولانا کی کہہ دن مولانا قاسم ایک مسئلے کسی چلو ایک بھرا ہو گئے نا انہوں نے انہوں نے منیا سمجھ انہیں آپ بھی فرمایا میں اس مسئلے کر لا میرا تفرد انہوں نے کیا حضرت کا تفرد اصل میں آتا حضرت کا تفرد انہوں نے اخراج روح منیا اصل بھی اخراج روح منیا اصا کو آخیا جنت الفردوس پیچھے انہوں نے آخیا جنت الفردوس اگو انہوں نے ہو گئے دو ٹولے ساڈا الحمدللہ ایک ہی ٹولا انہوں کا پی گیا اختلاف ساڈا کوئی نہیں کیا ساڈا قرآن اتنے پورا جو ہوا سلسلہ نالے صحیح حدیث اتنے نالے امام حنیفہ دے مذہب اتنے وول یوم کما ہو گیا جویں صحابہ نے رکھی سی میت مبارک قبر سے اس دن کس دن تیجے دن نہ روح دا تعلق نال جین دے سن پہ تو نہ روح وچ پرت کے آئی تھی دو چیزوں کا انکار صحابہ نہ روح دے تعلق نال جین دا منیا میت نو تو نہ روح وچ من کے منیا میت سمجھ کے دفن ابو حنیفہ آخدے نے جویں انہوں نے میت سمجھ کے دفن کیتا سی انجے اج صدی تو بعد بھی میت دی میت ترو تازہ مٹی نہیں اس نو کھائے گی وہ کذالک اسی طرح سارے دے سارے انبیاء جتنے نے سارے
یہ کئی خدا جانے کی کو تھلی اٹھوا لگتا ہے اللہ وہ مسئلہ تو سمجھ لیا کرو پہلا نعرے تے ادو زور ہوتا ہے جڑے خوش ہوتے ہیں نعرے تو انہوں نعرے لاؤ انہوں نعرہ بناؤ چنگی طرح پتا نعرہ کنوں آخ دیں جانے تاری بلا اچھا جی آہا دوسرا مسئلہ کی انہوں دا جی جو بندے باندھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی وہ کہتے ہیں شہید بھی وچے تے وچے باقی مومن تے سارے ان کی دنیاوی حیات نہیں ہے کہ تھوڑے قرآن محمد کی لکھا ہے شہیدان کی بھی دنیاوی بولو نہ تو نہ داؤ منیا مسئلہ تے نہ ہے انہیں فرمایا دنیاوی نہیں بلکہ ہر سے بعد ارواح شہداء کا ان کے پہلے بدنوں سے قبروں میں قتل کوئی تعلق نہیں سنجھے پہ ان شہداء کے پہلی ارواح تھا ان کے ابدان سے ارواح شہداء کو اتنی مکافات مل گئی فی حواصل تیرین خضرن ان کو احسان مثالیہ جنت الفردوس میں مل گئے جڑا قرآن دا مسئلہ تو نبی پاک دا ارشاد او شہیدانو کی آخیا قرآن نے مردہ نہ آکھو بلکہ مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ دی تشریح نبی پاک نے کی تھی وہ تشریح حضرت مولانا قاسم نے نوٹ کی کہ فرمایا جا نبی پاک دا ارشاد ہے یہ اے وجود نال کوئی تعلق نہیں یہ تے مردہ ہی مردہ وجود شہیدان دے کوئی حیات نہیں خضرن سبز رنگ دے پرندے یا باغیں سفید ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے جس طرح خوبصورت تو خوبصورت پرندے تسی ویکھ دیو سفید یا سبز پرندے بڑا خوبصورت کوئی پرندہ ہوگا دیکھن سے جی کرتا ہے اس طرح دے خوبصورت وجود انہوں روحاں نو ملتے ہیں جنت وچ انبیاء نو بھی تے انہاں شہیداں نو بھی وہ جڑے وجود نے وہ کھاندے نے جنت دا پھل یرزقون رزق دیتے جاندے نے جنت وچ وہ جنت الفردوس وچ انبیاء بھی تے شہید بھی تے وہ کھاندے نے وجود مثالی کہ اندر انہاں دے روح انہاں نو دا اثر پہنچدا ہے ایتھے بھی روح نہیں کھاندی ایتھے خاکی وجود کھاندا ہے تے روح نو اثر پہنچدا ہے قیامت میں بھی خاکی وجود پرت کے ملے گا یہ خاکی وجود کھائے گا روح نو اثر روح نہ ایتھے کھاندی ہے روح نہ قیامت نو کھائے گی تے جب آتے وجود وکھرا چاہیے وہ کھائے تے نو اثر پہنچے ایتھے تے قیامت نو خاکی وجود تے عالم برزخ وچ مثالی وجود انبیاء کو شہداء کو ملا ہے بڑا خوبصورت تے اعلیٰ وہ جنت سیر و سفر اللہ نال ہم کلام ہوندے اللہ دی عرش وچ پندیلنا کی جگہ ملدی اللہ اللہ گل سمجھے کوئی نہیں یہ کون فرماندے نے پہ مولانا کی حوالہ دے کے قرآن دی آیت دا مطلب دس دے نبی پاک نے جو دسیا ہے وہ جڑا صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ اسی تے وہ شہید جڑے وہ دو ہوئے نے سارے تو وڈی شان والے شہید تے سید الشہداء حمزہ بھی انہوں نے اسی میت سمجھ کے دفن کیتا ہے رب دیاں ہن آیتاں آ گئیاں نے مردہ آکھو نا تے اسی کی سمجھ کے دفن کیتا آپ نے سمجھا شاید انہوں نے کچھ شبہ رہا ہے آپ نے دسیا وہ جو کچھ آپ نے فرمایا زندگی ایس وجود دی مراد نہیں قرآن نے جو کچھ دسی زندگی وہ زندگی مراد ہے قرآن جو نہیں دسی انہاں قرآن دی آیت جنہیں سے قرآن نازل ہویا نبی پاک انہوں نے صحابہ پوچھیا آپ نے تے مطلب وہ دسیا اے نبی دے مقابلے تے کھلو کے دوجا مطلب کر دے پھر ہے ایمان دی رتی نبی پاک قرآن دی آیت دا مطلب پوچھیا جائے تو دسن وہ چھڈ کے اپنا کرن مطلب قرآن دی آیت دا جی اے وجود جیوندا قبر وچ قرآن آخدا ہے اے مطلب قرآن دا اے کرن تے نبی پاک او دسن تے پھر انہاں ایمان دی رتی ہے جڑے نبی دے مقابلے تے کھلو جا مولانا قاسم نے وہی نبی پاک والی گل فرمائی ابو حنیفہ دا مسلک فرمایا جو فرمایا اگر شہیدوں کو اس دنیاوی حیات سے زندہ مانا جائے قبر میں کہ وہ سنتے ہیں قبروں میں شہید قبروں میں سنتے ہیں فریادہ کرو تو دعا کراؤ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مظلوموں کی طرح یا مجرموں کی طرح محبوس ہے مظلوموں کی طرح یا تو انہوں نے رب نے کیتا ظلم کر کے انہوں نے جانا قربان کی دیا تو رب نے جیندے قبر چ پا چھڑے کوٹھی بند کر چھڑے قید کر دیتے یا ظلم نہیں انہوں واقعی کوئی جرم ایڈا تگڑا کیتا ہے مجرموں کی طرح یا مجرمہ آئے قید یا مظلومہ آئے قید یہ مطلب ہے نا فرمایا مطلب وہی صحیح ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا قرآن کی آیت کا
تو ان کو جسم مثالی ملتے ہیں، جنت کی روزی کھاتے ہیں۔ قرآن نے بھی آخیا یرزقون عند ربہم فرحین بما آتاہم اللہ۔ وہ گل سمجھی کوئی نہیں؟ مولانا قاسم نے لکھا اس نو نہیں منتے۔ مولانا قاسم جتنے حوالہ قرآن دا تے حدیث دا دے کے لکھیا انہوں نہیں مننا، وہ بھی انکار۔ اگو ہو سن لو، اگو فرماندے نے یہ غل سمائے موتا کا غل ایڈا کہ شور مچایا ہے بریلویاں نے تے شیعہ نے، مردے سنتے نے، انہوں دے امام سنتے نے تے ساڈیاں دے سارے ہی سنتے ہیں۔ یہ غل سمائے موتا تھا، اس سے دینی فائدہ، اس سے دینی فائدہ تو کوئی متصور ہے نہیں، البتہ شرکیہ مضمون کو تقویت ملتی ہے۔ وہ سن لیا جائے یہ کنہاں دا عقیدہ ہے، کنہاں دا ارشاد؟ مولانا دیوبند دے۔ ایک مسئلہ تو انہوں نے نہ منیا، وہ پہلا تے اساں بھی نہ منیا، دونوں بھائی برابر۔ دوجا مسئلہ انہوں نے جڑا سی قرآن تے حدیث کے مطابق فرمایا نا، حدیث کا حوالہ دے کے ابو حنیفہ دا مذہب ثابت کیتا، اسی انہوں اساں تے لیا مان، اسی ہو گئے نہ دیوبندی۔ تے جنہاں دوجے مسئلے دا بھی انکار کیتا، مولانا قاسم تے دوویں انکار کیتے مسئلے، اے ہو گئے دیوبندی۔ دیکھو انصاف دیکھو خیر، ایک تو انہوں نے نہ منیا تو اصا بھی نہ منیا، اور دوجا اصا من لیا اسی چلو دیوبندی، پھر اسی کہہ لیں مستحقن جی دیوبندی خام خواہ کوئی مذہب ہی کرنا تو تصا تو دونوں کا انکار کیتا ہے۔ تا کہ ہر مردہ سن گا چڑی چڑے نو سیاح گا، اتنے چڑا بیٹھا ہے کہ چڑی بیٹھی، تو جو کوئی چڑا چڑی کر دیں اتنا وہدا پیا، تھوڑیاں فریاداں بھی وہ سنتے ہیں۔ مذہب ویخ لو بنایا، اس گلے بریلیاں آخیا نا، انہوں نے اپنے انہوں جڑا اج کل خیر نال گدی تے بوالیا نے وڈا، انہوں نے آخیا جی وہ اخبار انہوں نے لکھا ہے کہ جی 100,000 مبارک کی بات ہے کہ دیوبندیوں کا ایک حصہ تو ہمارے کچھ حصے بات کو مان چکا ہے اور آدھی توبہ کر گیا ہے۔ یہ ادھی توبہ کی نے، ساری کر جاؤ تاکہ قبول تو ہو جاؤ۔ اے بچیاں نو تعلیم دینی دوانی ہے تسا، قرآن دے خلاف جو کچھ ابو حنیفہ نے سمجھا قرآن کے حدیث نو، وہ دے خلاف جو حضرت عائشہ صدیقہ، عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود انہیں سمجھا، وہ دے خلاف جاؤ۔ آخری میری بات ہے، آخری 1 لاکھ تو زیادہ صحابی نے نبی پاک دے، کیوں میں ٹھیک ہے 1 لاکھ تو اتنے کچھ ہزار، بعض کہتے ہیں 1,40,000، بعض تاریخ نے لکھا مورخین نے 1,24,000، کسی 1,15,000، کسی 1,10,000۔ چلو اتنے جڑے اتنے ہزار نے انہوں کے اختلاف ہے نا، لکھ تو اتنے کچھ ہزار ہے کوئی اختلاف نہیں نا، 1 لاکھ تو اتنے کچھ ہزار، چند ہزار اتنے 1 لاکھ تو، اس کا بھی تو کوئی اختلاف نہیں نا۔ تو جیندے کتنا چر رہے گی؟ شہید ہوندے گئے یا فوت ہوندے گئے، موت آندی گئی، ہوندیا ہوندیا اخیری صحابی سن 2 ہجری دوسری صدی سن 2 وچ وہ فوت ہوتا اخیری صحابی، یعنی کہ مطلب پوری صدی اتنے 2 سال، پوری صدی صحابہ دا وجود دنیا میں، ٹھیک ہے۔ 1 لاکھ تو زیادہ تعداد انہوں دی، پھر یہ کتنا چر جی انہوں دا وجود دنیا چ؟ 102 سال، اتلے 2 چلو تمہیں معاف، پوری صدی پورا 100 سال رہے ہو، ٹھیک ہے۔ کہ لکھ تو زیادہ میاں میرا ہاتھ تے اے تے ساڈی جماعت دا تے مولانا نے سعید خان دا، ساڈی جماعت دے بزرگ نے، اسی ساڈا ہاتھ تے اے، اسی مطالبہ کریے تواڈے کولوں پورے لکھ دا ارشاد پیش کرو قول انہاں دا، چلو تانوں معاف۔ 1 لاکھ نہ صحیح، 1,000 دا ہی اسی کہندے، وہ بھی نہیں، 100 دا کہندے، وہ بھی نہیں، وہ 1 صحابی، لکھ نہیں، 1۔ Only 1 صرف 1 صحابی، 1 ذات گرامی صحابی تھی، سنتے پہ لکھ نہیں، حق ہے ساڈا لکھ دا، طلب کریے تواڈے کول، نہیں تو کم از کم 1000 دا، نہیں تو کم از کم 100 دا، اور کم از کم 10 دا، اور کم از کم 2 دا ہی صحیح، ہم نے سب چھوڑا مطالبہ، صرف لکھ نہیں، 1 صحابی صرف، 1 بات۔ دوجا پوری صدی بھی نہ، پوری صدی تک جب کئی صحابہ بعد زندہ رہے، پوری صدی بھی نہ، 1 سال بھی نہ، 1 مہینہ بھی نہ، 1 دن بھی پورا نہ، 1 گھنٹہ بھی پورا نہ،
میاں صرف ایک صحابی، اونلی ون پرسن، اونلی 1 منٹ، فار 1 منٹ، صرف ایک صحابی صرف 1 منٹ کے لیے نبی پاک کی قبر پر جا کر اس نے عرض کیا ہو کہ یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو، مینوں فلانی مصیبت دور ہو جائے. ایک صحابی ثابت ہو جائے کہ اسی جھوٹے تھے تسی سچے. مجھے پلے ہی شے کوئی نہیں، نہ قرآن نہ صحابی. تو سب دے خلاف ہزاراں صحابہ دا مجمع نماز پڑھی ہے استسقا بدل واسطے، عمر فاروق، ہزاراں صحابہ سینکڑے، اللہ علم بالثواب، وچے علی مرتضی، وچے حضرت عثمان، وچے حضرت عباس. سن دو پہ سارے صحابہ وچ موجود نے. دکھاتا دو پڑھ چکے، دعا دا آیا وقت کہ سنو اعلان عمر فاروق دا جڑا تہاڈی شارک قصبہ ہے، جھوٹ دی تے غلط عقیدے دی تے غلط بنیاد دی. اعلان کیتا حضرت عمر فاروق نے. بخاری وچ ایک جگہ نہیں 9 جگہ روایت موجود، دوجیاں جس موجود، اور صحیح تسی تسلیم کر دیو صحیح. کی اعلان کیتا جڑے دعا دا وقت آیا، مجمع لگایا صحابہ دا، بچے نبی پاک کے چاچے حضرت عباس موجود، بچے حضرت علی موجود، بچے حضرت عثمان موجود، بچے عبداللہ بن مسعود موجود، عبداللہ بن عمر موجود، عبداللہ بن عباس موجود، عبداللہ بن زبیر موجود، جابر بن عبداللہ موجود. صحابہ ہزاروں کی تعداد اس موجود، کم و بیش اللہ علم بالصواب. جتنے سینکڑے ہزاراں دا مجمع ہوئے تو وہ اعلان کی کر دیں عمر فاروق کھلو کے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک فتسقنا. اللہ آج سے پہلے تو ہم جب تیرے نبی دنیا میں موجود تھے ہم ان کو تیرے آگے وسیلہ پیش کرتے تھے. کان میں اس گلے نہیں 2 کان، ایک کنو سنو تو دوجے کنو کٹ چھوڑو. 2 کان نے 2 کنو سنو تو ایک دل وچ پاؤ. دل ایک رکھا کہ کان 2 دیتے ہیں، اکھاں 2 دتیاں نے. اکھاں 2 نال دیکھو تے دل وچ سوچو، کنا 2 نال سنو تے دل وچ پاؤ تے سوچو. اعلان کیتا اللہ اگے تے تیرے نبی کول اسی دعا کراندے ساں، انہاں نوں دعا چ وسیلہ بناندے ساں، تو وہ دعا کردے سن، تو بارشاں برساندا سا، تو سیراب کر دیندا سا. وہ تو ہن موجود نہیں، رخصت ہو گئے. انہاں دا چاچا موجود ہے عباس، انہوں تیرے اگے پیش کرنے ہیں. نال ہی فرمایا ادو یا عباس، عباس دعا کرو اللہ اگے. نہ تے حضرت عباس نے آخیا اگو اے عمر کی آخنے پیا، چل ہن بھی وہ سن دین چل کے دعا کرا لیے. کول قبر مبارک دے چھڈ کے تو آئے کہ چل کے دعا کرائیے. حضرت علی آخ بندے، حضرت عثمان ہی کہندے، کوئی ہزاراں صحابہ چ ایک تو بول پیندا بیچارہ سن دے نے تو دعا کرا لیے. آلہ نو چھڈ کے ادنا کول کدھر دعا کرانا، کرا لی انہاں کو دعا. چل نہیں، بلکہ سمجھ عباس یا اللہ مینوں تیرے نبی دا چاچا سمجھ کے اپنے نالوں چنگا سمجھ کے تیرے اگے پیش کیتا نے سفید داڑیاں پھڑی ہوئی تو یا اللہ میرے تے ترس کرتا رہ، تو اپنے فضل تے رحمت نال بادشاہ برسا. میرے اللہ کی کہ سب تیرے محتاج ہیں، سب تیرے اگے عادت سے محتاج. مینوں تیرے نبی دا چاچا سمجھ کے تیرے اگے پیش کیتا نے، اپنے نالوں چنگا سمجھ کے پیش کیتا نے. میرے اللہ تم علاج رکھنے والا اپنے فضل تے رحمت نال. اسی تیرے آئے ہاں، ڈنگر بچے تیرے آئے نے، فصل برباد ہو گئے نے، تو اپنی رحمت دا گیڑا لا، اپنی رحمت برسا. خدا دی شان اکھاں چوں اتھرو جاری نے. جو ساون دی جھڑی لگی ہے، ادھر اکھاں چوں جھڑی لگ گئی، ادھر بدل کھڑک پیا، بدلی آ گئی پھیل گئی. گھر نہیں آ جا گئے کہ بدل شروع ہو گیا، ادھر جھڑی لگ گئی. اکھاں دی جھڑی رب قبول کی کہ بدل دی جھڑی لگا دیتی کہ کسی بھی نہ آخیا. کم از کم ایسا بات ہی آپ کر دے ہوگی تو پھر کی عقیدہ صحابہ دا. میں تو تمہیں ہزاراں دا مجمع پیش کر دیتا ہے، سکوتی اجماع صحابہ دا اس مسئلے وچ بھی. او ابو بکر تیرے تے اللہ دیاں لکھاں رحمتاں، تو اپنی زندگی چ نبی دی موت دا اجماع کرا گئے ہو تے تیری اودی بیٹی تے اللہ دیاں لکھاں رحمتاں تے رضامندیاں انہیں نہ سننے تے اجماع صحابہ دا کرا. 2 اجماع، 2 اجماع. اموات نہیں سن رہے جو بھی کوئی ہوئے، قرآن دا مسئلہ سچا ہے. اے نبی تو بھی نہیں سنا سکتا، قبر سے جو بھی پیا ہوئے نبی بند فی القبور، من بھی عام قبور بھی عام. جو قبر بھی ہوئے کہ قبر سے جو بھی کوئی ہوئے میرے نبی تو نہیں. وہ تسی کہو نا ماں سے لال جنت. عبداللہ بن مسعود آکھے قرآن کی آیت چندی نہیں سناندا. عمر فاروق آکھے. چلو جی خیر، اخیری گلا میں عرض کرنی سی وہ کی بے لکھ نہیں 100 پھر روز نہیں
زیادہ وقت بھی نہیں، صرف ایک واری ایک صحابی نے صرف ایک واری ایک منٹ جا کے عرض کی ہوئے مینوں یہ تکلیف ہے یا رسول اللہ دعا کرو، پر بار دے کول کھلو کے اسی کوڑے تے تسی سچے تے جو اتنے دعا نہیں کرائیاں کیوں نہیں کرائیاں، بلکہ کی آخیا عمر فاروق نے وہ کوئی سمجھے کوئی نہیں تے تواڈے کتاباں سے جو مرضی قرآن دے مقابلے تے لکھ لو، قرآن دے گھڑنے والے قرآن دے مقابلے وہ جتوں منڈو میں ٹریا سا یہ تے قرآن غیر اعضاء او بدل ہو، یہ ساڈے کولوں تے ہوندا نہیں تے تساں ایہو کچھ کرنا ہے قرآن دے مقابلے تے قرآن جوڑ کے رکھے نے تے میاں تسی جانو تے تہاڈا خدا دا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر اصل میاں ہن تساں سننی ہے میریاں تے کوڑیاں گولیاں ہی ایسا جی آخری نے انہاں ساتھیاں نو انہاں بزرگاں نو جنہاں اپنا شبہ پیش کر کے بھی تے ناراض ہو کے بھی پھر بھی الحمدللہ بیٹھ کے سن لیا نے، میں کہنا 100,000 آپ ہی دیکھو نا، اگر انسان نے پہلے گل سنی نہیں سرے تو انہیں شبہ تو پہنتا ہی ہے نا، وہ شبہ پیچھے انہوں نے چیخنا تو ایسی نا سب کچھ ہو کے پھر بھی انہوں نے حوصلے نال سنیا ہے۔ اللہ میرا ذات پاک ساڈے تو انہوں نے سینے نو قرآن کریم دے نور نال تے نبی پاک دی سنت دے نور نال منور تے رکھو اللہ کئیاں نعتاں نالوں کئیاں تقریراں نالوں اللہ پاک نے انہاں نو ماشاءاللہ جو توفیق دتی، نالے عالم فاضل نالے جوان، انہاں دا علم بھی جوان، انہاں دی آواز بھی جوان، انہاں دا ماشاءاللہ اتنے صوت بھی جوان، انہاں دا بیان بھی جوان۔